بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. دوستو، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. اعتکاف کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مبارک ہیں. ہم بھی طاق راتوں میں دین کی کچھ بات سننے کے لیے آ جاتے ہیں، مبارک ہیں ہم بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راتیں دی ہیں اور رمضان کا ایک مکمل ماحول بنایا ہے. اور ماحول سارا کیسا بننے والا ماحول ہے کہ اپنے آپ کو بنانا ہے ہمیں، اور صرف وقتی طور پر نہیں، رواجی طور پر نہیں. اس لیے کہ جو چیزیں رواجی طور پر ہوتی ہیں وہ دیر پا نہیں رہتی، ٹیمپرری ہوتی ہیں، کچھ دن ہو کر ختم ہو جاتی ہے. اور جو چیز حقیقت پر مبنی ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے. جیسے کہ مٹی کا گھر بچے بناتے ہیں، دیر پا نہیں ہوتا، پانی کی لہر آتی ہے ختم کر دیتی ہے. اور ایک پکا گھر ہوتا ہے جسے مختلف اجزاء سے بنایا جاتا ہے، برسوں کی پلاننگ کر کے بنایا جاتا ہے. کتنے سال ٹکے گا اس اعتبار سے اسے بنایا جاتا ہے. یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اس میں رہنے کا ہے، اس میں اتنی فیملی رہے گی، اتنے لوگ رہیں گے، اتنے بیڈ رومز ہوں گے، ایسے ڈرائنگ رومز ہوں گے، ایسے کچن ہوں گے. یہ ساری چیزیں کہ حقیقت پر مبنی ہے. اور رواجی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری کیسی، مٹی کے گھر جیسی. ایک شاعر کہتا ہے، بظاہر اجالے بباطن اندھیرے، یہ برساتے مینڈک نہ تیرے نہ میرے. ایسا لہذا عبادتوں کو رواج نہ بناوے، رواجی طور پر نہ کرے. رواج ہوتا ہے اس کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ موسم آتا ہے تو موسم کے اعتبار سے آدمی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ایسا موسم آئے کا ویسا بن جاؤ، کا پھر کا جیسے تھے ویسے، جیسے تھے ویسے. اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ساری زندگی اس کے جیسی بنانے کے لیے ہے کہ ہماری زندگی رمضان جیسی بنے عام مہینوں کے اندر بھی. رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت زبردست ایک طاقت رکھتا ہے. ایک ٹریننگ سیشن ہے یہ کہ جس کے اندر مختلف طبقات، مختلف العمر انسان کا انصاروں کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے. ہر چیز کے اعتبار سے اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. روزہ کھول افطاری کرنے سے پہلے کھانا سامنے ہے، حلال مال سے کمایا ہے، چیزیں بھی حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے. لیکن ابھی جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہاتھ روک لو. بیٹھا ہے وہ، کھانے کی اشتہا بھی ہے، بھوکا بھی ہوا ہے، صبح سے پیاسا بھی ہوا ہے، نت نئے اس کے دسترخوان کے اوپر کھانے چنے ہوئے ہیں، بہترین مشروبات رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، انتظار کرتا ہے کہ کس کا شریعت کی طرف سے جب مجھے حکم ہوگا اور اللہ کا منادی کہے گا کہ کھاؤ تو کھائیں گے. یہ بات ساری زندگی میں آئے، ساری زندگی میں، کہ جہاں سے کھانے کے لیے کہا ہے وہیں کھائیں گے، وہیں سے کھائیں گے. ہاں، جہاں جی چاہا کہ وہاں نہیں. اپنی خواہشات پر کنٹرول ہے، اپنی نفسانیت پر کنٹرول کا یہ ساری چیزیں روزہ سکھاتا ہے ہمیں. ایک مہینے کے اندر ہمارا کا یہ ٹریننگ سیشن ہے ہمارا کا. جیسے فوجیوں کا بھی کیا ہے کا ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہے ان کا، اس میں ٹرین ہوں گی اور پھر عملی میدان کے اندر اپنے کرتب اور اپنا کام دکھائیں گے. کہ ویسے 11 مہینے ہمارے لیے ہیں کہ یہ تو ابھی ٹرین ہوگا ابھی، اور اس کے بعد 11 مہینے اس کے مطابق یہ گزارنے والا بنے. اس کے لیے
کا پورا ماحول اس کے لیے سپورٹیو بنایا گیا، سپورٹیو ماحول۔ مردۃ الشیاطین، ان کو قید کر دیا گیا کہ یہ ان کے تقوی کے بنانے میں مخل نہ ہو، خلل انداز نہ ہو، یہ اس سے انہیں قید کر دیا گیا۔ اب یہ محنت کرے، پھر آخری عشرے کے اندر اور زیادہ شب قدر کو رکھ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کے مختلف فضائل بیان کروا کر امت کو اور زیادہ اس کی طرف متوجہ کیا۔ بہت زبردست مہینہ ہے یہ، بہت زبردست مہینہ۔ اس کی حقیقت کو آدمی پالے تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ رخ پر پڑ جائے۔ اس کے لیے یہ مہینہ، اس کے جتنے دن باقی بچے ہیں، کہ اس کو جو ہے خوب عظمت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو جتنا ہو سکے اتنا وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا وصول کرنا مطلب زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں منہمک رکھیں، کرنے کے کاموں میں لگیں، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگیں، بیکار کاموں میں نہ لگیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے مہینے کے اندر بھی ہمارے محلوں کے اندر، ہماری گلیوں کے اندر نوجوان بچہ جو ہے وہ کرکٹ کا بلہ اور بیٹ لے کر رات بھر کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے۔ بازار ہمارے ہیں، عید کی تیاریاں ہماری، یہ ساری کے ساری آخری عشرہ جو ہے اس کی نظر ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر کہ یہ بننے کا پیریڈ تھا اور اس کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ بگڑنے کے کاموں میں لگا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے اوٹلے نکڑوں کھاٹلوں پر بیٹھ کر کہ وہ الگ الگ طرح کی گیمز کے اندر مشغول ہیں، اس کے اندر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ اس سے باہر نکلے، ہم اس سے باہر نکلے۔ یہ ٹاکسک ہے، ٹاکسک۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خبر پڑ رہا تھا میں، مہاراشٹر کا کوئی گاؤں ہے کہ وہاں پر ان گاؤں والوں نے، سارے گاؤں والوں نے مل کر، ہندو مسلمان سب نے مل کر یہ سوچا کہ اپنے گاؤں کو جو ہے اسکریننگ ٹاکسک سے جو ہے ہمیں آزاد کروانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، بوڑھا آدمی اس ایڈکشن ہے اسکرین کے اوپر ساری چیزیں دیکھنے کا، جیب میں ہو، فون کے اندر، لیپ ٹاپ کے اوپر ہو، پیڈس الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے LED لگی ہوئی تھی اس کے اندر الگ الگ اسکرین کے اوپر کہ اس کا آدمی کو ایڈکشن ہو جاتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے اندر وہ نہیں دیکھتا تو اندر سے اس کی طبیعت مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے، کیسے اس کو کیسے فری کیا جائے۔ سارے گاؤں کے عقل مند لوگوں نے بیٹھ کر سوچا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر 2.5 گھنٹے ایسے طے کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے سارے گاؤں والوں کو ان باتوں سے محفوظ رکھنے کا طے کریں گے کہ ہر ایک آدمی اس کو بند کر دے گا 2.5 گھنٹے کے لیے، ایسے بند کر دے۔ ابھی کچھ 6-7 مہینے گزرے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی چینلز ہیں، نیوز والے ہیں، وہ آ کر ان لوگوں کا جو ہے ابھیپرائے لے رہے ہیں اور اس کی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ ایسے عجیب و غریب فوائد کہ ہمارے آپسداری کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، ذہن جو ہے ہمارا سٹیبل ہو گیا، آدمی کے اندر جو ہے اینگزائٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری دھیرے دھیرے جو ہے وہ نارمل ہونے لگی۔ بہت سارے جو ہیں عجیب عجیب طرح کے بیمار، اس میں پریشر کے بیمار، کس کی وجہ سے کہ یہ اسکریننگ ایڈکشن کی وجہ سے وہ پریشر کا بیمار ہے۔ کیسی خبریں دیکھ دیکھ کر کابو کیا ہے کہ وہ پریشر کے اندر ہے، بہت سارے مینٹل کوما کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا تھے۔ 2.5 گھنٹہ صرف ہم نے بند کیا ہے کہ سارا گاؤں اس سے مکت رہے گا۔ 2.5 گھنٹہ بند، بالکل بند، نہ ٹی وی چلے گی، نہ جیب کے اندر موبائل ہے تو وہ استعمال، کچھ نہیں، 2.5 گھنٹہ بالکل بند۔ آپسداری کے تعلقات ٹھیک ہونے لگے، آڑ پڑوس کے ایک دوسرے کے تعلقات ٹھیک ہونے لگے، سارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا صرف 2.5 گھنٹے کے لیے۔ تو سوچے اگر 1 مہینہ اور آخری عشرے میں ہمارے جو اعتکاف کرنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ 10 دنوں کے لیے اس سے چھٹکارا پا لیں تو کتنی زبردست ذہنی ریلیف اسے ہو جائے گی، کتنا زبردست ہو جائے گا کام اس کا۔ لہذا یہ مہینہ بننے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ایسے بیجا کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے۔ جتنے دن باقی ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان دنوں کو قرآن کریم کی تلاوت کے اندر، اس مہینے کو قرآن کے ساتھ خاص لگاؤ ہے، خاص لگاؤ ہے۔ آج ہم نے قرآن کو جو ہے برکت کی کتاب سمجھا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کسی کو بھی اٹھا کر پوچھو، ایک ذہن کے اندر کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ برکت کے لیے۔ ہاں، بہت سارے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے
کہ مولوی صاحب ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی آیت بتاؤں جس کا ویٹ کروں تو رشتہ ہو جاوے. بھائی ہاں، ایک دن میں دلی تھا، ایک ایمبیسی میں کسی کام کے لیے گیا تھا، وہ باہر کھڑا تھا تو ایک پولیس والا آیا، وہ اونچی رینک کا پولیس والا تھا، کلاس 1 آفیسر تھا. وہ میری طرف ایک دم آیا، میں کیوں آ رہا ہے، اللہ خیر کرے. آیا وہ تو وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن مجھے میرے پاس آ کر کہنے لگا ملا جی داڑھ پڑتے آتی ہے تمہیں؟ میں کہا یہ کیا ہوئے بھائی داڑھ پڑنا؟ کہ میری داڑھ ڈوبتی تھی، ایک آپ جیسے ملا جی تھے، انہوں نے انگلی رکھ کر قرآن کی آیت پڑھ دی تو میری داڑھ اچھی ہوگی. کہا تم بھی پڑھ دو. مجھے تو نہیں آتی بھائی. ہاں لوگ یہ قرآن کو کیا ہے کہ یہ بس یہی قرآن اس کے لیے نہیں ہے دوستو. قرآن کیا ہے کہ یہ تو دستور العمل ہے، مسلمان کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ فطری کانسٹیٹیوشن ہے یہ. ہاں یہ صرف اندر دیکھ کر آدمی پڑھ لے، پڑھے اچھی بات ہے. اب اس سے بھی قوم آری ہو گئی ہے، سال بھر میں ایک ہی مرتبہ رمضان کے اندر، وہ بھی جس کو اندر دیکھ کر پڑھتے آتا ہے وہ کیسا پڑھ رہا ہے وہ جانے. کہ بس اتنا، اس سے زیادہ آگے سوچ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز، ہے کیا چیز. یہ فطری دستور ہے، یہ فطری دستور. جس قوم نے اس کو اپنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی اور دینی دونوں لائن سے اس کو اوج کمال پر پہنچایا ہے. ہاں ارتقا دیا ہے. اور صرف یہ زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں، تاریخ میں ملتی ہے کہ مسلم قوم نے جو ہے ترقی کی ہے قرآن ہی کو اپنا کر کی ہے، اور جب کبھی یہ قوم تنزلی کا شکار ہوئی ہے قرآن ہی کو چھوڑ کر ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ ہمارا دستور ہے، دستور فطری دستور. ہاں دین ہمارا کا مکمل نظام حیات ہے، مکمل نظام حیات. زندگی کا ہر شعبہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاوے، اس شعبوں کو کس طرح سے جو ہے پائے کمال کا یہ بہترین طریقے سے اس شعبے کو جو ہے کس طریقے سے نبھایا جاوے کا یہ سارا کے سارا کا یہ ہمارا قرآن اس کو طے کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ایک انسان کیسے بنے گا. ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان نے آج ہواؤں میں پرندوں سے بہتر اڑنا تو سیکھ لیا ہے، پانی کے اندر مچھلیوں سے بہتر تیرنا بھی سیکھا ہے، لیکن آج یہ افسوس ہے زمین پر انسان بن کر چلنا نہیں سیکھا ہے. انسان بن کر چل نہیں پا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کا جو نظام ہے، نظام الحیات، اس کے جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، دستور تھا، اسے چھوڑ چکا ہے، اسے چھوڑا اس نے. قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم اللہ قرآن میں کہتے الرحمن علم القرآن. رحمان عرب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پہچانتے تھے، لیکن رحمان کون ہے؟ نیا نام تھا ان کے سامنے. ومر رحمان، رحمان کیا چیز ہے؟ رحمان بے پناہ رحم کرنے والا، بے پناہ رحم کرنے والا. اسی وجہ سے کسی آدمی کا نام عبد الرحمان ہو تو اسے رحمان صرف نہیں کہا جا سکتا. کسی کا نام عبد الرحیم ہے اور اسے صرف رحیم کہہ دیا چل جائے گا، لیکن رحمان کسی کو نہیں کہا جائے گا. رحمان تو اللہ ہی کا نام ہے. رحمان اللہ ہی ہو سکتا ہے، رحمان اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا. رحمان جیسے عطشان بہت پیاسا، جوعان بہت بھوکا، ایسے رحمان بے پناہ رحم کرنے والا جس کے رحم کا کوئی منتہا نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، ایسا رحمان. یہ نام آیا تو کہ رحمان رحمان ہے. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی، قل ادعوا اللہ اب الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اللہ کو یا رحمان کہو، اللہ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، اس میں ایک رحمان بھی ہے، بہت رحم کرنے والا. اور آگے کیا ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی جس نے تعلیم دی. لفظ اللہ تبارک و تعالی رحمان لائے، رحمان. اور پھر کہنا علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. قرآن زندگیوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. رحمان کہہ رہے ہیں میں نے قرآن سکھایا ہے، تو وہ رحمان قرآن کو زندگیاں تنگ کرنے کے لیے دے گا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن آپ پر اس کے لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نہ، قرآن تو جو ہے زندگیوں کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آیا ہے.
ہاں سلجھانے کے لیے. الرحمن علم القرآن. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تعلیم کی ہیں. علم آدم الاسماء. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر بائی نیچر بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں انسان کو سکھائی ہے، جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، جتنی چیزیں تعلیم کی ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر سب سے چوٹی کی جو چیز ہے وہ قرآن کریم ہے. اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اور اپنی صفت رحمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں. رحمان نے قرآن سکھایا ہے. تو اسی وجہ سے تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا کہ یہ کس کے ساتھ کا صفت رحم کے ساتھ وہ آدمی جلدی سیکھ لیتا ہے. اسی وجہ سے بچہ جو ہے ماں سے جتنی چیزیں جلدی سیکھتا ہے وہ باپ سے نہیں سیکھتا. اسی وجہ سے کہتے ہیں مادری زبان. اس لیے ماں کے اندر رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. تو ماں سے کسی چیز کا منوانا، ابا سے کسی چیز کا نکلوانا، ابا کی جیب سے کوئی چیز نکلوانا کہ یہ کا بچہ کس کے ذریعے کا ماں کے ذریعے کرواتا ہے کہ ماں کر دے گی. اس کے اندر رحم غالب ہے. مادری زبان، ہاں مدر ٹنگ. تو رحم جہاں پر ہوتا ہے آدمی فوراً سیکھتا ہے وہاں پر. اسی وجہ سے بچوں کو سکھانے کے اندر کہ مار جھوڑ اتنا کام نہیں دیتی جتنا کہ آدمی پیار سے آدمی سمجھائے، استاد پیار سے اسے سکھائے وہ فوراً سیکھ لے گا. اور پیار سے سیکھی ہوئی چیز وہ ہمیشہ یاد بھی رکھے گا. مار کر آپ کوئی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ وہ اسے بہت جلدی یاد بھی نہیں ہوگی اور بہت دیر تک یاد رہے گی بھی نہیں. رحمان علم القرآن. آگے کہنا اللہ تعالیٰ خلق الانسان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. حالانکہ اللہ نے صرف انسانی کو نہیں پیدا کیا. خلق السماوات والارض. آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کے اندر سب سے چھوٹی کی کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے. حضرت انسان ہے. ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی نہیں بنائی. کوئی نہیں بنے اللہ تعالیٰ نے. اور اسے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے، مکرم اور معزز بنایا ہے. اس کا احساس فرشتوں سے زیادہ ہے. ہاں فرشتوں سے زیادہ ہے اللہ کے نزدیک کا. یہ انسان جب ترقی کرنا شروع کرتا ہے فرشتوں کو پیچھے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. اس کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہا تو حضرت انسان کو پیدا کیا. فرشتوں نے کہا ایک ایسی مخلوق بناتے ہو آپ جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، خوریزی کریں گے، خوریزی کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں آپ ان سے ایک عبادت ہے، ان سے ایک ہمیں کام لینا ہے. ایک انوکھی عبادت ان سے لینی ہے جو تم نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس شان کے ساتھ کر سکے جیسے انسان کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کے اندر وہ کلیجہ رکھا ہے. ہاں انسان کے اندر وہ رکھا ہے. انسان کو صرف عبادت کے واسطے پیدا نہیں کیا ہے. صرف عبادت کرنا صرف عبادت نہیں. ہاں کیسی عبادت؟ عظیمت والی عبادت. ہاں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں پڑی تھی. سجدے میں لا یعصون، اللہ کی کبھی نافرمانی ہی نہیں کرتے. وہ ہمیں پیدا کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر زمین کے سارے اوصاف ہم میں بنے، حیوانیت ہم میں بھری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوتی صفات بھی ہمارے اندر رکھی ہے. یہ ایک طرح کا فرشتہ بھی ہے اور ایک طرح کا حیوان اور جانور بھی ہے. ان دونوں کے درمیان کی ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. اس میں جذبات بھرے، محبت بھری، چاہت بھری، سب کچھ اس کے اندر ڈالا. اور پھر اپنے احکام دیے کہ میرے احکام بجا لاؤ. اس کی چاہتیں بھی ہیں، اللہ کے احکام بھی ہیں. اور کہ اس کی چاہتوں اللہ کے احکام کا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی چاہتوں کو دبا کر اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. چاہت اس کی کھانے کی. فرشتوں کے اندر اللہ نے چاہت نہیں بھری. فرشتے نہیں جانتے بھوک کیا ہوتی ہے. یہ انسان جانتا ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو پھر یہ کسی حد تک جا سکتا ہے. یہ جانتا ہے جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہی جانتا ہے. وہ یہی جانتا ہے. بھوکا رہ کر پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں، پیاسا رہ کر ایک مزدور دن بھر ریڑھی چلاتا ہے
روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس اس سے پوچھو کیا ہوتی ہے، بھوک اس سے پوچھو کیا ہوتی ہے، اور پھر دسترخوان پر غذائیں اس کے سامنے ہیں اور اس سے کہا کھانا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ وہ درد برداشت کر کے اپنے مولا کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ تو نے کہا نہیں کھانا، کھانے کی چاہت ہے، ضرورت ہے، پریشان ہوں میں، لیکن تیرا حکم نہیں ہے، نہیں کھاؤں گا۔ اس شان کی عبادت کا کلیجہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت انسان کو دیا ہے۔ فرشتوں کے اندر وہ چیز رکھی ہی نہیں ہے، ان میں خواہشات نہیں ہیں، ان میں جذبات نہیں ہیں۔ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے یہ نہیں جانتے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے انہیں نہیں پتا ہے۔ حضرت انسان کے اندر یہ بات رکھی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار اور ان کے بیٹے عبداللہ جو ہے پکے ٹھکے مسلمان، باپ منافقوں کا سردار۔ انہیں خبر یہ ملی کہ اللہ کے نبی جو ہے منافقوں کے سردار جو ان کا باپ ہے، ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا ہے، یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے کہ اس کو نمٹا دیا جائے۔ تو آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس بات کو سنا ہے، آپ اگر میرے باپ کے قتل کروانے کے در پہ ہیں تو آپ یہ کام مجھے سونپ دیں، میں کروں گا۔ وجہ جو انہوں نے بتایا بہت عجیب وجہ، بہت عجیب وجہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں لوگ جانتے ہیں، میری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوں، میری قوم میں مجھ جیسا فرما بردار کوئی بچہ نہیں ہے، مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ اگر آپ یہ کام کسی اور کو سونپ دیں گے اور وہ اگر مار دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جاوے آپ کے حکم کی وجہ سے اس نے تو صحیح کام کیا ہے، وہ سچا پکا مسلمان ہے، اور میں اپنے باپ کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، میں اپنے باپ کا بہت فرما بردار ہوں، میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھوں میرے جذبات کبھی غالب آ جاوے اور میں اپنے باپ کی محبت میں کسی سچے پکے مسلمان کو قتل کر دوں اور میں اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں، اللہ کے نبی یہ مجھے برداشت نہیں ہے، لہذا میرے باپ کو قتل کر رہا ہوں تو آپ مجھے کو سونپ دینا، میں کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کرنا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ کیا بات ہے کہ بہت زبردست اپنے باپ سے محبت کرنے والا شخص، لیکن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات آ گئی کہ اس پر کہ ہم اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دیں گے۔ یہ کلیجہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ کہ یہ کلیجہ مجھے تمہیں دیا ہے، ہاں یہ دم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس شان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم حضرت انسان ہی کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ دم، یہ کلیجہ اور یہ ہمت طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کی شان کی عبادت کر سکے۔ ہاں یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف عبادت کے واسطے نہیں بلکہ کیسی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی نہیں چاہ رہا ہے کہ پھر بھی آ جا، آنا پڑے گا تجھے۔ اور پھر آدمی اپنے جی کی چاہت کو کچل کر جب چلتا ہے کہ بس اسی لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کہ یہ اپنے دل کا درد جو ہے دل ہی کے اندر گھونٹ دیتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگی، اور لگانے والوں کے اندر منافقین کے ساتھ جو ہیں حضرت مصطح بھی شامل، صحابی ہیں، اور کون ہیں؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں پلنے بڑھنے والے آدمی، حضرت صدیق کے ذمے ان کا نفقہ تھا، ساری ذمہ داری حضرت صدیق نے ان کی رکھی تھی اپنے ذمے، گھر کا آدمی، اور اس نے اس تہمت کے اندر حصہ لیا۔ اب کس کو غصہ نہیں آتا؟ حضرت صدیق نے جو ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ قسم کھا لی کہ میں اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا، ٹھیک قسم کھا لی انہوں نے۔ کچھ دنوں کے بعد جو ہے برات کی آیت نازل ہو گئی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، یہ لوگ جتنا بول رہے ہیں یہ سب تہمت ہے، تہمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انہیں حد قذف، اس کے کوڑے لگے، سزا ملی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کو خرچ نہیں کروں گا، 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ جرم ثابت ہو گیا ان کا کہ انہوں نے ناحق میری بیٹی پر زنا کی تہمت لگائی۔ کس پر؟ ام المومنین پر۔ کس پر؟
جن کے یہاں کھاتے پیتے ہیں ان کی بیٹی پر، اور کیسی ناحق غلط، کس باپ کا کلیجہ اندر سے ہے؟ لیکن پھر بھی حضرت صدیق نے قسم تو کھا لی، آیت نازل ہو گئی کہ فضل والے لوگ جو ہیں اس طرح کی قسم نہ کھائیں، اس طرح قسم نہ کھائیں، اور یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آ گیا، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم توڑ دی، اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور حضرت مصطح پر جتنا خرچ کرتے تھے اس سے ڈبل خرچ کرنا شروع کیا۔ کیا جب خرچ کرتے ہوں گے تو انہیں وہ بات یاد نہیں آتی ہوگی کہ یہ میری بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والا ہے؟ ارے ان کے بھی جذبات تھے، دل تھے، کلیجے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کو حکم آ گیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا کلیجہ قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کا حکم کیسے آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گا۔ کیسے جذبات، کیسی تمنائیں، کیسی آرزویں، کیسی ناک، کیسی بات کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس پر سب قربان ہوگا، جان تک قربان کر دیں گے۔ خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان، دوسری بھی مخلوقات پیدا کی ہے، لیکن حضرت انسان اس کا مقام جو ہے وہ سوا ہے، اس کا مقام انوکھا ہے، الگ ہے، نرالی مخلوق ہے یہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علم القرآن خلق الانسان، آگے علمہ البیان، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بیان سکھایا، قوت بیانیہ دی ہی اسے، اور کسی جانور کو نہیں دی ہے۔ بہت سارے جانور جو ہیں اور صفات کے اندر ہم سے کئی گنا آگے ہیں۔ چھوٹی شامت النمل، اس کی سونگنے کی صلاحیت ہم سے بہت آگے۔ ایسی گھر بنانا، ہم چاہیں اپنا گھر کتنے ہی مائکرو میجرمنٹ کے ساتھ بنائیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں 10 کھڑکیاں ہوگی، کسی میں 2 دورہ، کسی میں 4 دورہ، 5 دورہ، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ چاہے کتنی بھی زیادہ آدمی نے اس کی ناپ اور اس کے بڑے بڑے ماہر لوگوں کو بلا کر سب، لیکن پھر بھی نکل جائے گا۔ شہد کی مکھی، مدھو مکھی کا چھتا اٹھا کر دیکھ لو، اس کے جو اسکوائرز بنے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ایک چھتے کے اندر، اس کا ناپ نکالو، کسی ایک کے اندر 1 مائکرو سینٹی میٹر کے اعتبار سے کمی زیادتی کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے اسے ایسا بنایا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی صفت دی ہے جو کسی جانور کو نہیں دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ قوت بیان ہے، کہ یہ اپنے معافی ضمیر کو الگ الگ انداز سے ایسے بیان کر سکتا ہے جیسے کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ ہاں، اشعار کی لائن میں اگر یہ اٹھ کھڑا ہو تو پھر گجراتی کی کویوں کی لائن لگ جائے۔ اردو کے اشعار نرالے ہیں، عربی کے اندر آدمی سوچے دماغ کام نہ کرے کہ کہاں سے بات کر رہا ہے اور کیسی بات کر رہی ہے۔ تاریخ کے اندر، فلسفی کے اندر، الگ الگ مضامین کے اندر، ڈاکٹری کے اندر، انجینئرنگ کے اندر، الگ الگ چیزوں کے اندر یہ اپنے معافی ضمیر کو، یہ جو کچھ فیل کرتا ہے اس کو لکھنا شروع کرتا ہے۔ ایک کھانے کی ریسیپی، ایک چیز کو بنانے کے الگ الگ طریقے کا یہ بیان کرنا شروع کرتا ہے، آدمی کا دماغ حیران رہ جائے کیا کر رہا ہے یہ، ہاں کیا کر رہی ہے۔ جانور کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے، شیر آج سے 1000 سال پہلے جہاں تھا آج بھی وہی ہے، وہی ہے وہ، لیکن انسان قوت بیانیہ اس کو دی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اپنے اشاروں کے ذریعے سے یہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بری ہے جو کسی جانور کو اللہ نے نہیں دی ہے، کسی کو نہیں ملی ہے، قوت بیانیہ۔ اور اس میں کہ زبان کا حصہ ہے، زبان سے کہ وہ اپنے جو معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر۔ اسی وجہ سے آج کل تو سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دماغ کے اندر کیا ہے، کھوپڑی کے اندر دماغ بھیجا کس شیپ کا ہے، کیسا ہے، کیسے کام کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آج کل جو ہے وہ ڈسکلوز ہو چکی ہیں۔ اور اللہ علمہ البیان، قرآن کے علمہ البیان، دماغ جو ہے دماغ ہمارا بھیجا، جیسے ہمارے بدن کے اعضاء ہیں ایسے ہمارے بھیجے کے بھی اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، کہ ہمارے رائٹ ہینڈ کو سگنل دینے کے لیے ہمارے دماغ کا لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے لیفٹ پیر کو جو ہے سگنل دینے کے لیے ہمارے دماغ کا رائٹ لیگ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ ان سارے اعضاء کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر زبان کا حصہ سب سے بڑا ہے، حالانکہ اندر منہ کے اندر زبان کیسی ہے، چھوٹی سی زبان، لیکن اس کے پیچھے جو دماغ لگ رہا ہے
کہ اس کا حصہ ہمارے دماغ کے اندر دوسرے اعضاء کے مقابلے میں سب سے بڑا کیوں؟ کہ جب یہ اپنی قوت بیانی استعمال کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، ایسے ایک ٹاپک لے لیں ہم، آج چل رہا ہے ایک ٹاپک کے اندر کئی پیراگراف، ایک پیراگراف کے اندر کئی سینٹنس، ایک سینٹنس کے اندر جو ہے وہ ایک معتدل تعداد کے اندر الفاظ، ورڈز، ایک ورڈ کے اندر جو ہے کسی میں 5، کسی میں 7، کسی میں 8، کسی میں 10 الفابیٹس ہیں۔ اب جب زبان چلنا شروع کرتی ہے تو وہ ایک ساتھ دماغ کا تام کام کرنا ایسا شروع کرتا ہے کہ بھئی سیکنڈز کے اندر اس کو الگ الگ الفاظ کو جو ہے اس کا اچار ہے، اس کا پروننسیشن کرنا ہے، اس کو بولنا ہے، اور تھوڑی سی دیر کے اندر، ایک ہی سیکنڈ کے بھی کم حصوں کے اندر زبان جو ہے کبھی تا، کبھی یہ، کبھی وہ، الگ الگ الفابیٹ ملا کر ایک ورڈ بنا رہی ہوتی ہے۔ اس ورڈ کو 4، 5، 10 ورڈ ملا کر ایک سینٹنس بنا رہی ہوتی ہے، چند سینٹنس کو ملا کر جو ہے ایک پیرا بنا رہی ہوتی ہے، اور کئی پیراگراف کو ملا کر جو ہے کہ یہی زبان جو ہے، یہی اس کی قوت بیانیہ جو ہے ایک ٹاپک بنا رہی ہوتی ہے۔ سوچیں، علمہ البیان، اللہ نے اس کو کیا سکھائے؟ علمہ البیان۔ ان چاروں آیتوں پر غور کریں، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، کہ یہ اپنی قوت بیانیہ کہاں استعمال کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم و تعلم میں استعمال کرے، اگر اسے ترقی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے فطری قانون ہے قرآن کریم، لیکن آج یہ قوت بیانیہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ کہاں لگ رہی ہے؟ اس کی کیسی جگہ پر لگا رہا ہے یہ؟ ہاں، جب تک یہ ایمان والا ہے اپنی اس قوت بیانیہ کو قرآن کے اوپر، دین کے اوپر لگاتا جا رہا تھا، دنیا میں بھی اس نے ترقی کی ہے، اخروی اعتبار سے بھی اس نے ترقی کی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو ہے طالب علم، سب سے پہلے، وہ کتنا بڑا شخص ہے علمی میدان میں، علامہ انور شاہ کشمیری، حسین احمد مدنی، مفتی شفیع صاحب، اور ایسے ہی انور شاہ کشمیری، حکیم الامت، یہ بڑے بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں، اور تحریک آزادی کے اندر کا لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے، لیڈنگ پوزیشن ہے۔ صرف پڑھنا پڑھانا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کام ہے، آزادی کے اندر انگریزوں سے نبردآزما ہے۔ تھوڑا اپنے علماء کرام کی تاریخ پڑھنے کے عادی بنے۔ آج تو ہماری تاریخ جو ہے ایک کنارے رکھ دیا گیا ہے۔ علماء کرام، ہمارے علماء دیوبند، کہ ہماری ہندوستان کی سچائی کے اندر ان کا کیا خون لگا ہے، ان کی کیا محنت لگی، اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حکیم الامت کون ہے، شیخ الہند کون ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہماری تھوڑی بہت پرانی پیڑھی وہ چلی جائے گی، نئے لوگوں کو تو ہوا بھی نہیں لگے کہ کون تھے یہ لوگ۔ تھوڑا سا تاریخ سے اپنا تھوڑا سا سابقہ رکھیں، تھوڑا سا واسطہ رکھیں، بیٹھ کر پڑھنے کے عادی بنیں، اپنے علماء کرام سے تعلقات پیدا کریں۔ اس طرح کی کوئی کتاب لے کر بیٹھیں، پڑھیں اس کو، تھوڑا وقت نکالیں، اپنے علماء کرام کو جانیں کون ہیں یہ لوگ، کیسے بڑے بڑے اور زبردست کام کر کے گئے یہ لوگ دنیا کے اندر، سوچیں انہوں۔ تو حضرت جو ہیں ان کو مالٹا کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا، برسوں مالٹا کی قید میں رہیں گے۔ جب ان کو لاسٹ سٹیج کا ٹی بی تھا، لاسٹ سٹیج کا ٹی بی، تو انگریز نے یہ سوچ کر ان کو رہا کر دیا کہ اگر یہ یہیں انتقال کر گئے تو ہندوستان کے اندر زبردست حالات ہو جائیں گے، چھوڑ دیا۔ جب یہ بمبئی کے ساحل پر اترے ہیں تو ان کا ویلکم کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا استقبال کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں مہاتما گاندھی بھی تھا، مہاتما گاندھی تھے اس میں، اتنا زبردست آدمی ہے یہ۔ خیر، حضرت دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں ایک جلسہ چل رہا تھا، اس میں یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ یہ سارا قصہ جو ہے مفتی صاحب کی کتاب وحدت امت کے اندر، جو حضرت اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، وحدت امت کے اندر اس قصے کو لکھا ہے۔ حضرت آئے وہاں پر، آنے کے بعد حضرت نے بیٹھے، بولنا شروع کیا۔ اس مجلس کے اندر یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ ہم نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں کے اندر امت کے اوپر جو دینی اور دنیاوی حالات ہیں، اس کی وجوہات تلاش کی تو ہمیں 2 وجہ سمجھ میں آئی ہے۔ ساروں کے کان کھڑے ہو گئے کہ جس شخص نے 80 سال تک قال اللہ قال رسول کے اندر زندگی گزاری ہے،
جس نے تحریک آزادی کے اندر ایسا نمایاں کلیدی کردار انجام دیا ہے، جو جیل کی تنہائی میں برسوں رہ کر آیا ہے، ہاں اپنی عمر کے آخری پڑاؤ کے اندر ہے، کہ یہ کوئی بات کہہ رہا ہوگا تو معمولی بات نہیں ہوگی، وہ معمولی بات نہیں ہوگی۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیا کہہ رہے حضرت؟ حضرت کہنے لگے کہ دیکھو، امت پر جو دینی اور دنیوی حالات کا کوڑا اللہ کی طرف سے برس رہا ہے، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امت نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق وہ نہیں رہا ہے، ہاں، جس کی وجہ سے یہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں کہ قرآنی تعلیمات ہیں۔ اب اس کا تو تذکرہ ہی کیا، آدمی کی زندگی کے اندر وہ آویں، اب دین ہمارا کیسا بن گیا؟ سگوڑیو دھرم، جو چیز پسند آتی ہے آدمی لے لیتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر کا مولوی صاحب کوئی راستہ نکالو نا، اس کو کوئی کھانچا، کوئی بات اس کے اندر کچھ ہو جاوے۔ تھوڑے دن پہلے مجھے ایک بھائی کا فون آیا، کہنے لگا کہ بینک والا ہے وہ ایک اسکیم لے کر آیا ہے، وہ ایسا کہتا ہے کہ اسکیم کرا لو تم تو تمہارا کچھ بھی نقصان ہوگا تو بینک اس کی بھرپائی کر دے گی۔ اچھی بات ہے، اور سب کرا لو، نہیں جائز نہیں ہے۔ فون رکھ دیا اس نے، تھوڑی دیر بعد پھر فون کیا کہ مولوی صاحب کرا لوں؟ کیا ہے بھائی، منع تو کیا تجھے؟ کہ مولوی صاحب جو اسکیم لے کر آئے نا مسلمان ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ مسلمان ہے لیکن بات اسلامی تھوڑی کر رہے ہیں۔ خیر میں اپنا گراہک دیکھ رہا تھا دکان کے اندر، میں نے فون کاٹا، تیسری بار فون آیا، مولوی صاحب کوئی راستہ کوئی شکل اس میں نہیں نکل سکتی، میرا پارا چھٹکا۔ میں نے کہا بھائی کیا لگا رکھا ہے بھائی تو نے؟ پھر وہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا راستہ نکالو اس میں، اور جتنے پیسے وہ کہہ رہے ہیں نا اس سے آدھے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اللہ ویسے ہی تیری دکان کی حفاظت کریں گے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تجھے؟ دنیا کی محبت اتنی گھر کر گئی ہے۔ میں کہا اس سے پوچھ کہ ترکی میں جیسا زلزلہ آیا ہے اگر ویسا آ جائے ساری دکان دب جائے بھرپائی کرے گا؟ پوچھ اسے، ابھی بھاگ جائے گا، پوچھ اسے، پوچھا دے گا نا اس نے تو نہ ہوئے تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہوگی، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی۔ کہاں لگا ہے تو؟ کس جگہ جا رہا ہے تو؟ کہ مولوی صاحب راستہ نکالو، کوئی کچھ ہو جانا چاہیے اس کے اندر، تھوڑی گنجائش، کب مال کچھ جل جائے کبھی شارٹ، ارے تو روزانہ صدقہ کر، اللہ کے حکم پورا کر، اللہ تیرے مال کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے کروائیں گے۔ نہیں ضرورت ہے بینک والوں کی، نہیں ضرورت ہے ان لوگوں کی۔ آدمی کا اندر جو ہے بنا ہوتا ہے تو پھر اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے، لیکن اندر جب ہل جاتا ہے تو پھر باہر کی سب چیزیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، ہاں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا، کھانسی بھی آتی ہے کوئی نہ کر تو نہیں دیا ہوگا میرے کو، اللہ کہیں کوئی نیورا بیٹھا ہے کوئی کرنے کے لیے، تھوڑا سر دکھتا ہے، اور رشتہ نہیں ہوتا بہت دن سے میرا رشتہ نہیں ہوتا، ارے بھائی کوئی نہیں پسند آتا چھوکری والے کو تو زبردستی کر دے، نہیں آتا سمجھ میں، نہیں ہوتا، کچھ ہوئے گا مولانا کوئی بھائی کیا ہے، کیا لگا رکھا ہے زندگی میں؟ دوسرے کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ کرنا ہے نہیں کرنا تجھے؟ نہیں، با آدمی جو ہے، ہاں یہ ساری چیزیں اندر کا جب بنتا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، ساری چیز سامنے آتی ہے۔ امت نے جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہے، سگ بڑی دھرم، جو سمجھ میں آتا ہے وہ لے لو، نہیں سمجھ میں آتا ہے کھانچا کھوچی لاؤ۔ ایک مولوی کو پوچھو وہ کہہ رہے کہ نہیں تو کہتا مولوی صاحب بہت سخت ہے، کوئی لبرل کو پکڑیں گے، مولوی بھی لبرل پکڑتا ہے وہ، کہ یہ راستہ نکالیں گے کچھ اپنا، کیسا راستہ؟ کہ سود کو حلال کرنے کا راستہ نکال دو ہمارے لیے۔ ایک بھائی کہ مولوی صاحب گاڑی لینی ہے میرے کو، لے لے، کہ اونچے ماڈل کی لینے کی ہے، لے لے، کہ مولوی صاحب وہ اتنے سارے میں ابھی وائٹ بتاؤں گا نا تو کوتھڑے میں سے بلڑا بعد میں کرتا ہے آدمی۔ حضرت محسوس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بمبئی کے کچھ بڑے بڑے بیپاری آئے، بڑے بڑے بیپاری، حضرت کو کہنے لگے حضرت ہم بہت بڑے بڑے بیپار کرتے ہیں۔ حضرت کہا اللہ برکت دے، کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، کہو، کہ ہم بڑے بڑے جو بیپار کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم بینک سے جو ہے لون لے سکتے ہیں؟ حضرت نے کیا ضرورت ہے، ہم بیپار بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔
اگر ہم اپنے ہی پیسوں پر کریں تو پھر ہمیں ٹیکس زیادہ بھرنا پڑے گا. تو ٹیکس سے بچنے کے لیے اگر بینک سے لون لے لے تو ہم لوگوں کے سامنے جو ہے، اپنے حکومت کے سامنے جو ہے وہ مقروض سمجھے جائیں گے، قرضے کے اندر سمجھے جائیں گے، تو پھر ٹیکس اتنا سب نہیں آئے گا. حضرت نے کہا بھائی تمہیں کس نے کہا بڑے بڑے بیپار کرو، چھوٹے چھوٹے کرو بھائی، چھوٹے چھوٹے کر، کیا ضرورت ہے بڑے بڑے کرنے کی؟ کیوں کرنے بڑے بڑے بیپار؟ چھوٹا کرنا. یا گاڑی لینی ہے، لے بھائی. کہا لون پہ لے لو. میں کہا کیوں؟ پیسے نہیں ہے تو خری لیکن دکھاؤں گا نہیں تو ٹیکس. تو بھائی جھونی لے لے نا، گاڑی تو ہے میرے پاس لیکن کہ وہ اچھے ماڈل وہ گاڑی وہ لینی، وہ دل چاہتا ہے. کہ تیرے دل کی چاہت کے لیے تو بیاج حلال کرنے کے پیچھے مولویوں کا مسئلے پوچھتا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے کہ میرے لیے بس کچھ ہو جاوے، دیکھو راستہ نکل جاوے. قرآن سے تعلق ٹوٹا ہے. ہاں دین کیسا بنا لیا ہم نے؟ کہ ہم نے دین جو ہے اپنی مرضی کا دین اختیار کر لیا ہے. تو قرآن سے تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے کہ امت کے اوپر یہ حالات ہیں. اور دوسری وجہ حضرت نے ذکر کی امت کی آپس کی جو ہے آپس کا توڑ، آپس کی پھوٹ. یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے امت پر حالات ہیں. مفتی صاحب اپنی کتاب وحدت امت میں آگے انہوں نے بہت لطیف اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ حضرت نے جو دو وجہ بیان کی وہ دو نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. کہ کیا؟ کہ امت میں آپس کا جو بگاڑ ہے، آپس کے جو ہے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ٹوٹ پڑی ہوئی ہے، یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ امت نے جب تک یہ امت قرآن کی تعلیم کے ساتھ منسلک تھی، یہ امت واحدہ تھی. قرآن کو چھوڑا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے قانون اپنے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے اپنے اپنے گھڑ لیے ہیں. کہ میں فلاں برادری کا ہوں ہم ایسے کریں گے، میں وہ برادری کا ہوں میں یوں کروں گا. نکاح کا چوپڑا ایک لینا ہے ہمارے پاس، کتنے دن پہلے 15 دن پہلے آیا وہ. میں کہا بھائی ابھی سے چوپڑا لے جا کے کیا کرے گا تو؟ جب نکاح ہو ایک دن پہلے آئیے بھر دیں گے. کہا نا ابھی سے. کیوں کہ ہمارے اندر اصل میں یوں نہیں یہ نہ. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ میں مسلمان نہیں ہوں. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب مسلمان ہیں ہم، ہمارا سب کا ایک ہی طریقہ ہے. کہا نہیں وہ ہمارے اندر رسم ہوتی ہے، اس میں صحیح لینے نہ نکی نہ یہ نہ وہ نہ، اس میں چوپڑا. بھائی بند کر یہ سب. ہر ایک نے اپنا اپنا الگ قرآن کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ قوانین گھڑ رکھے ہیں کہ ہماری جماعت میں تو یوں، فلاں جماعت میں تو یہ ایسے وہ ویسے. دین تو جو ہے ساری امت کو، ساری انسانیت کو ایک لڑی میں پیرونے کے لیے آیا تھا اور اسی کو چھوڑ دیا تو آج امت ٹکڑوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، ٹکڑوں میں بٹی ہے. یہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. قرآن چھوڑ دیا ہم نے. اب قرآن کتنا رہ گیا ہے؟ برکت، بس برکت، کہ برکت آئے اس میں سے، برکت کھینچ لوں اس کے اندر سے میں. لیکن اپنی زندگی اس کے مطابق کرنے کی بات آوے تو کرنا، یہ تو اپنوں کو سمجھ میں، یہ اپنے سے نہ ہوئے، یہ میں نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑے کل پرسوں کی بات، ایک بھائی تیز جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے بھائی؟ پورا رمضان ہو گیا بھائی، آخری عشر ابھی تیرے دیدار ہوئے، کہاں جا رہے؟ کہ میں سب کلول جاتا ہوں. میں اتنے دور ایسی دھوپ میں گاڑی لے کے جاؤں گا نا؟ تو ابھی اتنی دھوپ تو کلول جائے گا کیا ہونا نا. وہ ہمارے نانا کا نام کھیڑوت میں تھا، تو اب میری امی کا اور میرا اور میرے بچوں کا بھی اندر آ جاؤ. میں نے تو اس کے لیے عرضی کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے آؤ نے، تو جا رہا ہوں. اور فوراً میں نے اسے پوچھا فجر کی، مولا دن میں بہت تھک جاتا ہوں، فجر میں میرے سے آواتا نہیں ہے. رمضان کا حال یہ کہ فجر کے اندر مجھ سے نہیں آیا جاتا، لیکن وہاں جانے کے لیے، وہاں جانے کے لیے میں جا سکتا ہوں. دنیا کے لیے سارے جھگڑے لے سکتا ہے آدمی، لیکن دین کے لیے کا سارے آزار آدمی جمع رکھتا ہے پوٹلے کے اندر، یہیں سے نکالتا ہے، یہیں کے لیے نکالتا ہے سب. کہ بھئی یہ میرے کو تو عذر ہے، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پاتا. اور دنیا کے معاملے میں یہ اتنا نہیں ہوتا تیرے سے، مشکل سے مشکل کام اور مشکل سے مشکل چیزیں کا بھیڑ جاتا ہے اس کے اندر، کر کے چھوڑتا ہے. قرآن سے تعلق چھوٹا ہے، قرآن سے تعلق ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے امت ٹکڑوں کے اندر بٹی ہے، ٹکڑوں میں بٹی. حالات دیکھو کیا ہے، دیکھو ہمارے حالات. اور فخر بھی کس پر؟ ایسی چیزوں پر جو قابل فخر نہیں ہے. ابن رشد اندلس کے ایک بہت بڑے فلسفر ہیں، ان کے پاس
اندلس، مسلمان اندلس کہتے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں اس دور کے اندر اس کو ہسپانیہ کہتے تھے، اسپین کہتے ہیں اندلس۔ مسلمانوں نے اس پر صدیوں حکومت کی ہے، اس دور کا اندلس جب ویسٹرن یہ سارا کلچر اور یورپ سارا کے سارا ڈارکزم کے اندر زندگی گزارتا تھا، تب جو ہے یہ اسپین کے اندر اندلس کے اندر مسلمانوں نے ترقی کی، وہ مینار قائم کی تھی کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مسلمان اتنا زبردست آگے تھا۔ تو وہ اندلس کے کسی شہر کے اندر عیسائیوں کی آبادی تھوڑی زیادہ تھی، وہاں سے کوئی پادری جو ہے ان کو ملنے کے لیے آیا تھا، بہت زبردست فلسفر تھے، زبردست عالم تھے۔ وہ آنے کے بعد جو ہے اپنے یہاں کی تعریفیں کرنے لگا کہ ہمارے یہاں جو عیسائی زیادہ بستے ہیں وہاں ہمارا شہر ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا۔ بہت دیر تک ابن رشد سنتے رہے، پھر اس کو کہنے لگے، بہت عجیب جواب دیا ہے، اس دور کے اعتبار سے تھوڑا سا سوچنے والا جواب ہے۔ حضرت نے کہا کہ دیکھ، ہمارے یہاں کوئی گویا مر جاتا ہے، گویا گانے والا، اس دور کے اندر گویا ساز، باز، باجے، سازے سب لے کر جو ہے گایا کرتے تھے، کہ ہمارے یہاں کوئی گویا مر جاتا ہے تو اس کے ساز، باز، باجے، تانے یہ سارے خریدنے والا ہمارے یہاں اس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا کوئی خریدار ہماری بستی میں نہیں ملتا، یہ بکنے کے لیے تیرے یہاں آتے ہیں، یہ بکنے کے لیے تیرے یہاں آتے ہیں، اس بستی میں بکتے ہیں۔ اور تیرے یہاں پر کوئی عالم مر جاتا ہے تو اس کی کتابیں خریدنے والا تمہارے یہاں کوئی نہیں ہوتا، وہ بکنے کے لیے ہمارے یہاں آتی ہے، بکنے ہمارے یہاں آتی ہے۔ اور آج حال اپنا دیکھ لو ہیں۔ اور بھائی کہتا نا لاک ڈاؤن میں تمہیں تو کاغڑے اڑتے تھے، بھائی ہمارے وہاں 4 واٹ پہ تو کیا کیا آئٹم ملتی تھی، بھائی یوں کھاتے تھے نا، یہ کھاتے، فخر کی بات ہے۔ ہمارے بازار ایسے ہیں کہ جس کے 3 بجے تک لوگ ہیں، اور غیر بھی ہمارے یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اوہ تیری بیٹیاں پڑھنے کہاں جاتی ہے، تیرا بچہ پڑھنے کہاں جاتا ہے تیرے پاس ایسا کوئی نظام کہ تو پڑھا سکے اسے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ کیوں کہ تو نے محنت ہی اسی پر لگائی ہے، پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، اسی پر سب کچھ لگا ہے تیرے یہاں۔ تو یہی ساری چیزوں کا دور دورہ ہوگا ہمارے بازاروں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر۔ ابن رشد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ ایسا کہ باجے اور ساز وغیرہ بکنے کے لیے تیری بستی جاتے، کوئی خریدار ہمارے یہاں نہیں ہوتا اس کا۔ اور جب تیرے یہاں کوئی عالم دین مرتا ہے اس کی کتابیں بکنے کے لیے ہمارے یہاں آتی ہے، اس کے قدردان ہمارے یہاں ملتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا کھانے پینے کے قدردان ہمارے یہاں گلی گلی، اوٹلا اوٹلا، نکڑ نکڑ سب جگہ ملیں گے، ہر جگہ ایک توا ملے گا، اور ایک توے کے اوپر 5-10 ٹپوری ملیں گے۔ تو بیٹھے ہی وہاں پر روزانہ کی بیٹھک کہاں کہ وہ فلاں کے توے پہ، وہ گلے پہ، وہ کٹلی پہ، وہ نہیں بتائے گا کہ فلاں عالم دین کے پاس اس وقت بیٹھا ملوں گا، میں اس وقت میں فلاں مسجد کے اندر ملوں گا، اس وقت میں فلاں کی دینی ملاقات کے اندر ملوں گا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ یہ کہے گا فلاں ہوٹل پر بیٹھا ملوں گا، فلاں ہوٹل پر، فلاں نکڑ پر، فلاں چائے کی کٹلی پر ملوں گا میں تجھے، یہ کہنے والے ملیں گے آپ کو۔ پورے معاشرے میں اٹھا کر دیکھ جائے ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو مثبت چیز، تعمیری چیز کا اس کے اندر اپنا وقت لگاتا ہوں۔ ایک ٹرینڈ بنا ہے، زندگی کہاں جا رہی ہے، امت کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تھوڑا بیٹھ کر سوچنے کی چیز ہے، یہ بیٹھ کر سوچنے کی چیز۔ ایسا نہیں کہ ہم فقیر قلاش اور بالکل ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ صحابہ جن یہ مالدار ہے کب پتہ چلتا تھا؟ کہ جب دین کے اوپر خرچ کرنے کی بات آتی تھی تب پتہ چلتا تھا اس کے پاس مال ہے، تب پتہ چلتا تھا کہ کیا ہے، کہ تبوک کے اندر کہ یہ زبردست حالات ہے نہیں کسی کے پاس کچھ، کون دے گا؟ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں میں 1/3 لشکر کا نظام کروں گا، تب پتہ چلا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اتنا کر سکتا ہے یہ۔ ہاں عبد الرحمن بن عوف کہ ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے، ہمیں بھی کیسے پتا چلا؟ ان کے خرچ کرنے، کسی کے پاس بھی مال ہو کیسے پتا چلے گا؟ اس کے خرچے سے پتا چلے گا کہ خرچ کرے گا، پتا چلے گا مال ہے اس کے پاس۔ تو یہ خرچ کرتے تھے کہاں کا؟ دین پر خرچ کرنے کے لیے جب مال اپنا نکالتے تھے، اپنی تھیلیاں واہ کرتے تھے، تب پتا چلتا تھا کہ ان کے پاس مال ہے، مال ہے ان کے پاس، مال خرچ کرتے تھے۔ مال ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے یہاں مال ہے کب پتا چلتا ہے؟ شادیاں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، بنتا گھر دیکھ کر پتا چلتا ہے اس کے پاس مال ہے، اور کتنا مال ہے اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے اس کی چیزوں کو دیکھتے پتا چل جاتا ہے کہ بہت مالدار آدمی ہے، بہت مالدار آدمی۔ اس کے بدن کے رکھ رکھاؤ سے، اس کی گاڑی سے، اس کی سواری سے پتہ چلتا ہے مال والا ہے، اس کی گھڑی کی برانڈ سے،
ہیں اس کے برانڈیڈ شوز سے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں گچی کی فریم پہنتا ہے، اس سے پتا چلتا ہے. برانڈیڈ جوتے ہیں، ریباک کے ہیں، اسکیچر کے ہیں، پتا مالدار آدمی ہے. ہمارا معاشرہ اس کے اوپر نہیں تھا، ہمارا معاشرہ سادگی پر تھا، سادگی پر. معائشہ فرماتی ہیں کیا مدینے کی کئی ساری دوشیزاں، کئی ساری لڑکیوں کی شادیاں میرے ایک جوڑی کپڑے میں ہو گئی ہے کہ جب اسے دلہن بننا ہوتا تھا میرے پاس آتی اور وہ کپڑا لے جاتی، اور کپڑا لے جانے کے بعد اسے پہن کر دلہن بن جاتی، اپنی ضرورت سے فارغ ہوتی، دھو دھا کر مجھے تہہ کر واپس دے جاتی. اس میں شادیاں ہو جاتی تھی، ان کی مسئلہ حل ہو جاتا تھا ان کا. اور ہمارے یہاں کئی کئی جوڑیوں کے اندر شادی تو چھوڑو، عید بھی ہونا مشکل ہے. عید بھی ہونا مشکل ہے کہ کیا ہوا کا رخ سارا دوسری طرف ہو گیا. اگر یہ امت قرآن کے اوپر قائم ہوتی تو اس کے خرچے کا یہ انداز نہ ہوتا، اس کے خرچ کرنے کا یہ انداز نہ ہوتا، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ یہ نہ ہوتا جو آج نظر آ رہا ہے. بیٹھ کر تھوڑا سوچیں، تھوڑا بیٹھ کر. ہمارے قوم کے کچھ عقل مند لوگ صرف بیان صرف سننے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، سننے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے بیٹھ کر کہ بھئی کیا کرنا ہے. اپنے یہاں کوئی عملی قدم اٹھائے تو صحیح، تب پتا چلے کہ کچھ فائدہ بھی ہوا، مجھے کچھ کرا ہم نے اپنی قوم کے لیے. بیٹھ کر سوچے، ہم اپنی جماعتوں کے اعتبار سے بیٹھ کر سوچے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر آن این ایوریج سال کے اندر کتنے نکاح ہوتے ہیں، کتنی شادیاں ہوتی ہیں. اندازہ نکالیں. ہر قوم کے اندر تقریباً 100 125 80 90 شادیاں ہوتی ہیں. ہر شادی کے خرچے کتنے ہیں؟ آن این ایوریج خرچہ کم سے کم بھی نکالا جب 5-7 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. اگر 100 شادیاں ہوئیں تو 5 لاکھ کے اعتبار سے کتنے پیسے بیٹھتے ہیں؟ ایسے 2-3 سال کے پیسے اگر یہ ہماری قوم بچا لیں تو یہ کیا اپنی نسلوں کے لیے تعلیم کا بہترین نظام نہیں بنا سکتی؟ یہ قوم نہیں بنا سکتی ہے. یہ اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنے گٹس ہے، لیکن اس نے اپنے معاشرے کو خواہشات کے رخ پر ڈال دیا ہے کہ اس نے 5 خرچ کیا ہے، میں 10 کر کے بتاؤں گا. اس نے 5 آئٹم بنائی ہے، 50 آئٹم بنا کے بتاؤں گا. اور وہ کھانے والے جو آتے ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ مطعم من اطعمنی بھی پڑھتے نہیں ہے. پوچھنا تو چھوڑو، خود ہی سوچو کہ میں پچھلی کتنی شادیوں میں گیا اور شادی میں سے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے یہ دعوت کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ دعوت کی دعا بھی نہیں پڑھتا آدمی، یوں ہی چلا جاتا ہے. ان کو کھلا رہا ہے آدمی. حالانکہ ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ 5000 آدمی کی مہمانی کرو، 10 آئٹم بناؤ تو ہی تمہارا ولیمہ ہوگا. ایسا کس نے کہا بھائی؟ کس نے کہا ایسا؟ معائشہ کہتی ہے ایک جوڑی کپڑا. اس نے مدینے کی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. میں بھی اپنے معاشرے کو ایسا نہیں منا سکتا کہ اپنی قوم کا پیسہ بچا کر اپنی قوم کی تعمیر کے اندر لگاؤں گا. بیٹھ کر قوم کے کچھ عقل مند لوگ جا کر ان کے پیر پکڑ لے کے اللہ کے واسطے مت خرچہ کر، ایسی جگہ مت لگا. ہم اپنی قوم کے نونہالوں کے لیے، ان بچوں کے لیے تعلیم کا، ترقی کا کوئی نظام سوچیں گے. ان پیسوں سے لگا دے قوم کے پیسے قوم کے پیچھے. اللہ کی قسم کچھ سالوں کے اندر 10 20 50 سال نہیں گزریں گے کہ یہ قوم ترقی کے اندر اس میدان میں ہوگی کہ اسے کمپیٹ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. ہاں، بیٹھ کر سوچے تھوڑا سا کہ کس رخ پر جا رہے ہیں اور کہاں جانا چاہیے تھا. یہ امت ہے، تعمیری امت تھی، امت کو آگے لے کر چلنے والی. اللہ کے نبی کوئی لوگ آ گئے، ہم بہت پریشان ہیں، صدقہ کرو، جمع کرو. جن کے پاس کم ہے وہ کم میں سے بھی کم نکال کر کا اس کو اٹھانا ہے. وہ اس قوم کو اٹھا دیتے تھے، معاشی اعتبار سے ترقی اس کو دے دیتے تھے کہ اس کو اٹھانا، اس قوم کو اٹھانا، ساری قوم کو یہ آئے ہی یہاں پر ان کو اٹھانا ہے، کا صدقہ کرو، نکالو. لوگ نکالنا شروع کرتے تھے. کوئی تھوڑی کھجور لے کر آیا، کوئی زیادہ لے کر آیا، گھر میں کوئی فالتو سامان پڑا ہے وہ لے کر آ گیا کہ چل اس کے کام لگ جائے گا. وہ جمع ہو گیا، اللہ کے نبی نے ان پر تقسیم کر دیا، ان کی معیشت کام پر لگ گئی. ہاں، ہم اللہ کے نبی نے قوم کو اپاہج نہیں بنایا، پیروں پر کھڑا کیا پیروں پر. ہاں، ہم سوچے بیٹھ کر ہمارا نوجوان کہاں وقت لگا رہا ہے، اس کی تعلیم کا اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ اسکول جا رہا ہے، کیا فائدہ اس کی تعلیم سے، اسے کیا فائدہ ہوا، اس نے یہ کچھ پڑھ کر اپنی قوم کو کیا دینے کی پوزیشن کے اندر ہے، یہ کیا کچھ دے سکتا ہے، یہ نہیں دے سکتا.
ایک ایک بچے جو ہوتے ہیں 12ویں تک پڑھنے کے اندر ایک ایک کے پیچھے لاکھوں کا خرچ آ رہا ہے، اور باپ کیسے ایک نہیں ہوتا ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہ خرچ آ رہا ہے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہیے کیا کسی کام؟ کیوں کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ویژن ہم نے ڈیولپ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ویژن کیا؟ مال جمع کرو، جمع ہو جائے شادیوں میں ڈال دو، بچے گھر میں ڈال دو، بچے لباسوں پر ڈالو، پھر بچ جاوے بہترین سواری لاؤ، لوگوں کے سامنے ٹھسا مار کر نکلو، 5 آدمی کہنے چاہیے کہ بہت اچھی گاڑی ہے، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سوچ نہیں ہے سوچ کے کچھ کر سکے ہم، بھائی اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کیا بھلا ہو جائے گا ہمارے اس سے؟ تو صرف سن نہ کریں، بیٹھ کر جو ہے کسی نتیجے پر آنے کی کوشش کریں، نوجوان کو صحیح راہ دکھاویں، اپنے مال کے ذریعے اپنی قوم کو اٹھانے کے فکر مند بنے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک سال اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بہت پریشان حالات میں ہوں، کہ تیرے گھر میں جو سامان ہے لے آ جا، چلے آؤ، تندرست تھے، قوت والے تھے، کجا لے کر آ، لے کر آئے، مسجد کے اندر اس کی نیلامی کا، کون لے گا؟ بولی لگی، ایک نے 2 درہم لگا دی، کہ لے جا، کہ 1 درہم کا راشن خرید لے، جا لے کر آ، وہ راشن خرید کر گھر دے دے۔ دوسرا درہم کا اس سے جو ہے کلہاڑے کا سرا خرید کر لے کر آ، جا بازار سے خرید لے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کے اندر لکڑی کا دستہ لگا دیا کہ اتنے دن تک تجھے یہاں نہ دیکھوں میں، جنگل جا، لکڑی کاٹ اور اپنی کمائی کر، کام پر لگاؤ، اسے کام پر لگاؤ۔ آج ہمارا نوجوان ہے، یہ ہمارا کریم طبقہ ہے، یہ ہمارا کریم طبقہ، یہ برباد ہو رہا ہے، برباد، ضائع جا رہا ہے، ضائع کس پر؟ کہ یہ موبائل پر فحاشی، ننگا پن اور یانیت، آدمی بول نہ سکے، وہ ساری چیزیں یہ کرنے کے اندر گزر چکا ہے، گزر چکا ہے۔ ذہن جو ہے وہ سارے کے سارے ان ساری چیزوں کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، اور اب تو شارٹس کا زمانہ ہے، باطل نے ہمیں کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، پتہ نہ چلا ہمیں وہاں تک آ گئے ہم۔ شارٹس کا زمانہ ہے، اور اب تو ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے کہ آپ کو جو چیز دیکھنے کی عادت ہے، جو چیز دیکھنے کے آپ شائق اور شوقین ہیں، وہی چیز آپ کے موبائل کی تھالی کے اندر وہ لگائیں گے۔ کیا آپ کو جو ہے وہ جانوروں کو دیکھنے کا شوق ہے، تو ایک کے بعد ایک آپ کے شارٹس میں جانور آئیں گے۔ آپ کو جو ہے ننگی لڑکیوں کو دیکھنے کا شوق ہے، تو ایک کے بعد وہی آئے گی۔ آپ کو جو ہے وہ الگ الگ کھانے پینے کی ریسیپیز کا شوق ہے، تو اس کے اندر وہی آتا رہے گا، دیکھتے رہو۔ وہ تو اتنی تعداد میں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے تب تک کا انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے، کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی ایک بھی سیکنڈ آگے پیچھے دیکھے بغیر دیکھتا رہے۔ ان کے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ کے 80 سال کم پڑ جائیں گے، ان کا مواد ابھی بھی باقی رہے گا، اس کے پیچھے نہ لگو۔ یہ ہمیں کسی جگہ لے جانے والی نہیں ہے، صرف ایک ذہن کے اندر بات ڈال دی گئی ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلومات میں اضافہ کا ٹھیکرا لا کے دیا تو نے، اس سے کیا لا کر دے دیا تو نے، اس سے کیا سیکھ لیا تو نے؟ کتنی چیزیں لا کر اپنے باپ کو کما کر دی تو نے؟ اس وجہ سے کہ ترقی کا بیٹھ کر سوچے، امت کو کسی موڑ پر لے جاوے، کام کرے، بیٹھ کر کام کرے، اپنے نونہالے کو سمجھاوے، بیٹھ کر سمجھاوے، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ ہمارے معاملات ہیں صداقت پر، سچائی پر، اس پر مبنی تھے۔ التاجر الصدوق الامین، سچا، بہت سچا، امانت دار تاجر کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، یہ صدیقین کے ساتھ ہوگا یہ۔ لیکن آج ہماری تجارت کیا حال ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ سادگی پر تھا، لیکن آج یہ معاشرہ سادگی سے اٹھ کر اب فیشن پرستی کے اندر کیسا مبتلا ہے کہ دیکھ کر جو ہے شرم آ جاتی ہے۔ ایک میچنگ ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ دھوپ کے اندر پتہ نہیں کن گلیوں کی جو ہے خاک چھانتی پھرتی، ایک میچنگ ڈھونڈنے کے لیے، اور ایک میچنگ والا پہننے کے کیا ملنے والا ہے؟ حالانکہ کہیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں کوڑا کپڑا پہننا کا یہ سنت ہو ایسا نہیں بتایا ہے۔ بھائی آدمی کیا احسن ثیابہ، اپنے پاس موجود کپڑے ہیں، ان میں جو بہتر کپڑا ہے اسے پہن کر عید کی نماز کے لیے آ جا۔ عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز کا وہ فرض ہے۔ احسن ثیابہ، اچھا کپڑا پہن کر آ جا، ٹھیک ٹھاک کپڑا پہن لے، بس ختم۔
لیکن وہ تو کہا نا، پہلے دن تو کہا بھائی عربی جبہ پہنوں گا یہ وہ، دوسرے دن کہا وہی جو پکچر آئی ہوگی نا اس میں جیسے کپڑے انہوں نے پہنے ایسے کپڑے لاؤں گا. دکان پر آتے ہیں نمونے، روز بیٹھتا ہوں میں دکان پہ ریڈی میڈ کی، روز نمونے آتے ہیں. مسلمان کا بچہ، پردے والی خاتون، اس کا کہا ماں میرے کو تو فلاں ہیروئن پہنے نا ایسے کپڑے چاہیے، وہ دلاؤ کہیں سے، ایسا شرٹ لاؤں گا، ننگ والی پینٹ لاؤں گا، یہ لاؤں گا. وہ ماں سمجھا کر تھکتی ہے، بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہمارے ایک عالم دین تھے، ایک قصہ سنا رہے تھے بڑے افسوس کے ساتھ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میری بچی جو ہے اسکول کے انگریزی کی بھی ماہر ہے، عربی کی بھی زبردست ماہر ہے، جگہ پر استاد ہے بہت بڑے عربی ادب کے، کہ میری بچی جو ہے اسکول اس نے شروع کی تھی، نئی نئی چھوٹی سی بچی جانا شروع کی تھی. وہ ہر تھوڑی دیر کے اندر مجھے آ کر پوچھتی تھی ابا اس کا مطلب کیا ہے، انگریزی کوئی بھی ورڈ لا کے مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب، میں اسے بتاتا رہا. اس نے بہت بار پوچھا تو میرے دماغ میں بات آئی کہ آج میری بچی انگریزی اسکول میں جا رہی ہے، انگریزی کا مطلب مجھے پوچھ رہی ہے، میں بتا رہا ہوں. لیکن یہی میری بچی جو ہے اگر اس کا کوئی ایسا نظام ہوتا کہ یہ مجھے ایسی عربی کے الفاظ آ کر پوچھتی کہ ابا الحمد کا کیا مطلب ہے، رب کسے کہتے ہیں، رحمان کسے کہتے ہیں، کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ہماری جو ہے اپنی نسل کو جو ہے ہم نے صحیح جو ہے وہ دیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے بچہ وہ تو پوچھنے مجھے آ رہا ہے لیکن یہ پوچھنے کے لیے وہ نہیں آ پا رہا ہے. نظام بناوے ایسا ہے، ہر مسجد مکتب کھولے، بلکہ مکتب سے آگے چل کر اب تو ہمیں پارٹ ٹائم ایسے مدرسے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہمارا بچہ چاہے کالج پڑھ رہا ہو، 10ویں میں جا رہا ہو، 11ویں 12ویں میں جا رہا ہو، اس کا تعلق ہمارے دینی مدرسے سے، مکتب میں اس نے پڑھ لیا، قرآن ختم کر لیا، اب آگے اس کا کوئی ایسا نظام بنایا جاوے کہ یہ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرے اور یہاں پر جو ہے اس کی دینی تعلیم بھی جاری کے جاری ہی رہے، اس کی دینی تعلیم سے یہ کٹنے نہ پاوے. ان ساری چیزوں کی اس زمانے کے اندر اشد ضرورت ہے. اگر یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے دینی تعلیم سے کٹ گیا، قرآنی تعلیم سے کٹ گیا، اگلے 20 سال کے اندر مسلمان کہاں ہوگا ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جائے گا، تلاش کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاں صرف باتوں سے آدمی، باتوں سے تو باتیں وجود میں آتی ہیں، عملی طور پر بیٹھ کر سوچنا ضروری ہے. ہر مسجد کے اندر مکتب کھولیں، مکتب سے آگے بڑھ کر کہ اس نے قرآن ختم کر لیا، اس کے پاس مکتب کا وقت تو روزانہ صبح میں آتا تھا 2-2.5 گھنٹہ، اتنے وقت تو اس کے پاس ہے ہی ہے، چاہے 10ویں میں چلا گیا، 12ویں میں چلا گیا، کالج میں گیا، لیکن اس کے پاس اتنا وقت ہے. یہ وقت ہمارا کہ یہ مسجد کے اندر آوے، چاہے وہ اسلامی ہسٹری پڑھے، اسلامیات کے اندر کوئی بات اس کو پڑھا دی جاوے، کوئی کتاب لے لی جاوے، عربی گرامر تھوڑا سا اس کو، قرآن کریم کے تراجم کا یہ تھوڑا بہت اس کو اس سے منسلک رکھا جاوے. اس کی تدبیر کرنے کی بہت زیادہ بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. دور بہت نازک ہے، ہاں دور بہت نازک ہے، وقت کب پلٹا کھا جائے پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جان مال وقت کی ترتیب میں ٹھیک کریں، صحیح جگہ پر اپنی جان لگاوے، صحیح جگہ اپنا مال لگاوے، صحیح جگہ اپنا وقت لگاوے. حلال کما کر حرام کے اندر اپنا مال نہ خرچ کر دیں، حلال کمائیوں کے حرام لباس خرید کر اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو نہ پہناوے. اپنی بچوں میں اتنی غیرت پیدا کرے کہ اس لباس سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ لباس میرا نہیں ہے. بچوں میں سے غیرت چلی گئی، اسلامی غیرت، اسلامی حمیت بچوں سے چلی گئی. کیا ہوا کہ ہم نے اپنا ماحول کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا اتنا تو چلے یار، بس چلا لیں گے، چلو چلے گا. وہ چلتے مسئلہ کہاں آگے پیچھے ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. پھر معاشرے کے اندر ہم کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں بچتے. لڑکیاں وہ حرکتیں کرتی ہیں، ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں. لہذا پہلے ہی سے اپنا اصل کیپٹل جو ہے اپنی دکان نہیں ہے، میرا اوریجنل کیپٹل جو ہے کہ وہ میرا بینک بیلنس نہیں ہے، میرا کیپٹل میرا کارخانہ نہیں ہے. میرا اوریجنل کیپٹل اولین ترجیح جس کو دینی چاہیے وہ میری بیوی اور میرے بچے ہیں. ہاں یہ ہے، ان کو میں کتنا وقت دیتا ہوں، ان کے پاس میں کتنا بیٹھتا ہوں، میری بیٹی کی سوچ کہاں جا رہی ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد اس کی ماں کو پتا ہونی چاہیے. میرا بچہ بالغ ہونے کے بعد یہ کن اوباشوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے، باپ کو پتا ہونا چاہیے. لڑکی سیانی ہو گئی، آدمی فوراً چوکنا ہو جاوے. پہلے ہی سے اپنی بیٹی کو جو ہے مینٹلی طور پر جو ہے وہ تیار کرنے کی فکر میں لگے، بچپن ہی سے اسلامیات پڑھائی جاوے. آج اسلامیات جو ہے ہمارے یہاں سے نکل چکی، کتنا
آج ہم نے تو اتنا سمجھ لیا ہے کہ بچہ مکتب میں گیا میری دینی ذمہ داری پوری، اور یہ اسکول میں گیا میری دنیاوی ذمہ داری پوری، اب میں تو کیا کہ میں تو فارغ میں اپنا کام کروں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بچوں کی تربیت کلیجہ کھلا دینے والا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا ہے، ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں ہے. کبھی بچے کے پاس بیٹھو تو صحیح، باپ تھوڑی دیر بچے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، دن بھر کی تھوڑی کارگزاری لے لیتا ہے، اس کے اچھے کاموں پر تھوڑی اس کی پیٹ تھپتھپا دیتا ہے کہ بیٹا تو نے بہت اچھا کام کیا. بیٹے کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ باپ نے تعریف کی میری. کوئی غلط کام ہو گیا اس سے بیٹھ کر نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ کام اپنے کرنے کا نہیں ہے، بیٹا فوراً سمجھ جائے گا، فوراً سمجھے گا. لیکن ہم اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں. فرینڈ سرکلوں میں رات کو وہ بلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، جا کر وہاں گپ شپ کریں گے ہم وہاں پر. اور یہاں بچہ اپنی چیٹنگ کے اوپر اور گیموں کے اندر اٹھ پٹانگ حرکتوں کے اندر وہ اپنی رات بتا رہا ہے، اور میں وہاں بیٹھا ہوں. مجھے چاہیے تھا کہ گھر کا نظام الاوقات دیکھتا. عشاء کے بعد نکلنا اللہ کے نے منع فرمایا، نہى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن السمار، رات کو 11 کی مجلس سے اور یہ حرکتیں جو ہم کر رہے ہیں ارے بند کرو سب. چائے کی کٹڑیاں اپنی بستیوں میں بند کراؤ کہ بند کر اسے، نہیں ضرورت ہے اس کی. رات کو چائے پی کے کیا کروں گا؟ چائے پیے گا تو جاگے گا، جاگنے کے لیے چائے بند کر کتلی، یہ توے بند کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے محلے کے اندر، اس کی ضرورت نہیں ہے محلے میں. یہ ٹولیاں جو بولے بند کراؤ اسے، اس کی ضرورت نہیں ہے محلے میں. ہاں محلوں کو جو ہے پاکیزہ بناؤ، بہترین محلوں کا ماحول بناؤ، دینداری والا ماحول بناؤ. کچھ کریٹیوٹی اپنے بچوں کو دو، بچے کو جیسا کام کریں جس کی وجہ سے معاشرے کو کچھ ملے، معاشرہ اس سے کچھ لینے والا بنے، سوسائٹی کو کچھ دے سکے ہمارے بچے، ہمارے ملک کو کچھ دینے والے بچے. اس کے لیے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. یہ اوٹ لے نکڑ کھاٹ لیں کہ انہوں نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے، برباد کیا ہے اس نے. اسی وجہ سے ہم یہ فخریہ طور پر ہمارے بستی میں آ جا، رات کو 5-4 بجے بھی آئے گا تو بھی گرم روٹی ملے گی. یہ فخر کی بات ہے کوئی؟ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اور فخر کی بات ہے بتا تیری مسجد کے اندر فجر کے اندر نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ یہ فخر کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے. ارے یہ فخر کی بات ہے تیری مسجد کے اندر اعتکاف میں کتنے لوگ بیٹھے، یہ فخر کی بات ہے. ہاں کہ تیری وہ ہوٹلیں نکڑوں کھاٹلوں سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں مسجدوں میں مل جائے، فخر کی بات ہے. آج فخر کن چیزوں پر ہو رہا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں پر کہ اس نے اچھی آئٹم بنائی تھی، اس نے اچھا بنایا تھا، فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا ہے. مفتی احمد صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں شہر کے ہمارے نوجوان طبقے کو جو ہے 2 چیزوں نے برباد کر دیا ہے. 2 چیزوں نے، باہر کا کھانا، رات کا جاگنا. باہر کا کھانا، رات کا جاگنا، ان 2 چیزوں نے ہمارے معاشرے کی جو ہے چولے ہلا کر رکھ دی ہے. ساری کریٹیوٹی اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ ساری ختم کر کے رکھ دی ہے، ختم کر دی. آدمی رات بھر تھکا ہوا، ابھی صبح میں اٹھے گا تو یہ کون سی کریٹیوٹی اور کون سے کام میں اپنا دھیان لگا سکے گا؟ کون سی چیز پر یہ کانسنٹریٹ کر سکے گا؟ کیوں؟ رات کو سویا ہی 4 بجے ہے یہ، اور رات کو سویا ہی 3:30 بجے ہے. یہ اپنی دکان پر کام کیا کرے گا؟ یہ کام کیا کرے گا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا ہے. آج ہمارا جوان اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے پریس کرنے کا عادی نہیں ہے، اپنی چھوٹی موٹی چیزیں وہ ٹھیک کر لے اس کا عادی نہیں ہے. ہاں اپنے نوجوانوں کو کاموں کا عادی بناوے، گھریلو کام یہ کر لیں، سارے اپنے کام یہ خود کر سکیں، اس کا عادی بناوے ان کو. اس وجہ سے اپنے نوجوانوں کو دین کے کاموں پر ڈالیں، دین کے کاموں پر ڈالیں. اس پر آنا ضروری ہے. اس کو بیٹھ کر کچھ لوگ بیٹھ کر سوچیں، سوسائٹی کے اعتبار سے سوچیں کہ ہمارے مال کا خرچہ ٹھیک ہونا چاہیے کہ شادی کے اندر اتنے لوگ کی دعوت کریں گے، زیادہ نہیں کرنی. 50 آدمی بلا لیے اور ولیمہ کر لیا، ارے کافی ہو گیا بھائی. اس میں بھی ولیمے کا اتنا ہی ثواب ملے گا، بلکہ الٹا وہاں 5000 کو کھلاؤ گے، اس سے زیادہ 50 آدمی کو کھلاؤ گے، 50 آدمی میں زیادہ ثواب ملے گا. لکھو اس بات کو، 50 آدمی کو ولیمے کی دعوت کر لو، 5000 کو کھلاؤ گے، 5000 سے زیادہ ثواب آپ کو 50 آدمی کو کھلانے میں زیادہ ملے گا. کیوں؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ایسرھا مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. لکھو اس بات کو، لکھ لو اس بات کو. آپ 5000 آدمی کو کھلاؤ، اللہ کی قسم آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا. 50 آدمی کو کھلاؤ گے، اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. لکھ لو اس بات کو، طے کرو اس بات کو، گھر کی مستورات کو سمجھاؤ. ایک شادی کے اندر سارا بجٹ ہمارے گھر کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سارا بجٹ اونچا نیچا ہو جاتا ہے. آدمی کو سوچ نہیں پڑتی کیا کروں میں، کیسے کروں میں. برسوں کی کمائی ہوئی چیزیں
ایسی منٹوں کے اندر خرچ ہوتی دیکھی جاتی ہیں کہ بعد میں آدمی جو ہے اس کے قرضے چکانے کے اندر بیچارہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ قرضے چکا نہیں پاتا کہ پھر ایک بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے قرضے چکا نہیں پاتا پھر بیٹا جوان ہو گیا ہے، اور یہ 3 بیٹوں کی شادی کے اندر باپ کی کمر ختم ہو جاتی ہے، اس کی کمائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی بچے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہی کہتے ہیں۔ ہاں، ایک بھائی کے یہاں شادی، اس کے بیٹے کی 8 دن تک دعوت، سمجھایا اس بھائی مت کریے کام، کہا نا یار ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کی کچھ اندر خرچہ 15-20 لاکھ روپے خرچہ، یہ 15-20 لاکھ روپے تیرے بچے کو دے دیں، وہ کوئی کاروبار کرے گا؟ ابھی وہ نوکری کرتا ہے، 300 روپے کی نوکری کی، 300 روپے پاڑ کر لانے کی اس میں حیثیت اور طاقت نہیں ہے، یہ 20 لاکھ روپے اپنے بچے کو دے دے، یہ اس میں کوئی کاروبار کر لے گا، سیٹ ہو جائے گا؟ کہا نا 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 نا، لوگ کیا کہیں گے، پبلک کیا کہے گی، کہ لوگوں کا کھایا یا کھلانے کا آیا تو ایسا، ارے لوگوں کی زبانیں تو ایسی ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے اپنی بچی کو جہیز میں سونپ دیا، چھوٹی چھوٹی سوئی سے لے کر ساری چیزیں، وہ بیل گاڑی کا زمانہ تھا، بیل گاڑی نکلی، اور نواب صاحب ایک جگہ چھپ کر سن رہے ہیں کہ بارات والے میں نے جو سامان دیا اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے آگے ایک گڑھے کے اندر بیل گاڑی کا ٹائر پھنس گیا، اندر ٹائر پھنس گیا، اور لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو جہیز کے اندر پھاوڑا ہے کہ نہیں، پھاوڑا ڈھونڈا تو نہیں ملا، تو لوگ کہتے تیرے باپ نے دیا ہی کیا، پھاوڑا تو دیا نہیں ہے۔ یہ عوام ہے۔ ہاں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ان کا دماغ بھی کسی ایک چیز پر جمع نہیں ہوتا، ایک صبح بھاکری مانگتا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں تو آملیٹ ہی کھاؤں گا۔ ہماری شادی میں یہ 500 ماؤں کی 500 اولادیں ہیں، تم 5 بناؤ کہ 50 بناؤ، کسی کو کچھ پسند آئے گا، کوئی کہ بریانی برابر نہیں دی، کوئی کہ چکن چلی میں دم نہیں تھا، کوئی کہ یہ نہیں تھا، کوئی کہ یہ نہیں تھا، بس یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ان کو راضی کرنے کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اگر وہ راضی ہو گیا تو مخلوق کے اندر محبوبیت ویسے ہی ڈال دے گا، بغیر خرچہ کیے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، تو پھر خرچہ کر کے اپنی نفرت کیوں پالتے ہو؟ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ بے وقوفی کہ اللہ کو راضی کرو، کم خرچ میں شادی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا نبی راضی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ مفت کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، خرچہ پائی کا نہیں۔ اور یہ 20-25 لاکھ خرچہ کرنے کے باوجود، 5-10 آئٹمیں بنائی اس کے باوجود، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ہر ایک کو میرے کو تو ایک ہی آئٹم پسند ہے، وہ تو کہ یہی پسند ہے، وہ تو کہ سب یہی بولتے ہیں، ہم بھی یہی بولتے ہیں، کھانے جاتے کیا بولتے؟ ارے کسی اور کا چھوڑو یار، اپنا ہی سوچو کہ میں شادی میں جاتا ہوں تو میری نکلنے کے بعد جملہ کیا ہوتا ہے، پہلی بات جب 4 ملتے تو پہلی بات کیا کرتا ہوں میں خود سوچوں، آپ خود سوچیں کہ باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے ڈسکشن کس کا ہوتا ہے؟ آئٹمس، موضوع کیا ہوتا ہے؟ کیسا کھانا تھا۔ وہ باہر نکلنے کے بعد وہ دولہے کا باپ بھی کھڑا ہے، کیسا کھانا اچھا لگا، بہت اچھا تھا یار، کیا تھا، باہر نکلنے کے بعد کہ یار کہنے کے لیے ٹھیک لیکن یہ برابر نہیں تھا یار، وہ حلیم میں وہاں کی کھائی تھی، وہ بہت زوردار تھی یار، اس کی حلیم میں دم نہیں تھا یار، حلیم میں ہاں وہاں کی رکھی ہوتی تو بہت اچھا رہتا، وہ سموسے ارے وہ ہوتے تو بہت اچھے، یہی بولیں گے۔ تو بھائی پیسہ خرچہ کر کے لوگوں کے ایسے جملے لینے کے، اس سے بہتر ہے بھائی خرچہ کیے بغیر یوں ان کی محبوبیت لے لو۔ عقل مندی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے، اپن سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، چاہے کتنا سمجھا لو ہے۔ اس وجہ سے دوستوں دور بہت نازک ہے، پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، جو کماتا ہے اسے پتا چلتا ہے، کیسے جوڑا جاتا ہے، جو جوڑتا ہے اسے پتا چلتا ہے، اور خرچ ہم ایسے ہی کر دیں بے محابہ، ادھر ادھر یہ وہ ننگے پن کے اندر ہے۔ یہ ایک بھائی سیدھی کا ناچ، تو میرے کو کہنے لگا یا مولانا آپ آئے نہیں یار شادی میں نہیں آیا، کیوں؟ کہہ رہے تیرے وہاں یہ ساری چیزیں تھی تو یار کیسے آؤں یار، بیا مولانا تھوڑا یار تھوڑا بہت تو چلتا ہے نہیں یار، تیرے کو چلتا ہوگا میرے کو نہیں چلتا۔ ہاں آج کل کے ولیمے کیسے ہیں جانے جیسا نہیں رہا، اور مرد اختلاط عجیب و غریب حالات ہے، اور نام کس کا دیتے ہیں؟ ولیمہ۔ یہ ولیمہ نہیں ہے، ولیمے کے نام پر کیا ہے؟ یہ ولیمے کے نام پر گناہوں کی مجلس عام کی جا رہی ہے۔
عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، بے محابہ عورتیں ہیں، بے محابہ، کھلا ماحول، اور اس میں دیندار بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے. بھئی یہ فرشتہ تو ہے نہیں کہ لڑکی سامنے گزرے گی اور اس کی نظر پڑے گی اور اس کے جذبات کے اندر جو ہے ہیجان پیدا نہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے ایسی ساری چیزیں ولیمے میں ویسے بھی ہیں، عورتوں کا جانا جو ہے کہیں ثابت نہیں ہے، نہیں ہے ثابت. 4-5 مرد مل کر ولیمے کی دعوت کھا لی، ہو گیا ولیمہ پورا. اور یہ کرنے کے بعد بھی اللہ کیا کرے گا؟ سارے انسانوں کے دل میں ہماری محبت ڈالے گا. اور ہم 5,000 کو کھلاوے کہ 10,000 کو کھلاوے، اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت ان کے دل میں نہیں ڈالے گا. اس لیے کہ صاف ہے احادیث کے اندر کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نتیجتاً مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور جو شخص مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے کے اعتبار سے مخلوق کے دل میں اس کی نفرت بھر دیتے ہیں. محبت کا اتارنے والا بھی وہی ہے اور دلوں کے اندر نفرت کا بھرنے والا بھی وہی ہے. کیا کرو گے؟ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. بس اپنی لائن ٹھیک کر لو، سنت کے مطابق اپنے اعمال کر لو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اور قرآن کریم کو صرف برکت کی کتاب نہ سمجھو، اسے عمل کی کتاب سمجھو، اپنی زندگی میں لاؤ. جہاں کہیں قرآن کے حلقے لگتے ہیں اس کے اندر ضرور بیٹھنے کی کوشش کرو. ہو سکے علماء کی نگرانی کے اندر قرآن کا ترجمہ روزانہ ایک آیت کا کوئی مفہوم چھوٹا سا سمجھنے کی کوشش کرو. اب تو بہت آسان ہے. ہمارے علماء کرام نے مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکتوں والے آسان ترجمہ قرآن، ایسے مفتی شہید صاحب کی ہدایت القرآن پڑھنے والی کتابیں ہیں. تھوڑا سا اردو سے تعلق پیدا کرے، روزانہ ایک آیت 2 آیت، تھوڑا سا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے دیکھے تو صحیح. کیسی زبردست بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان، دیکھیں تو صحیح. کہ اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہاں گورنمنٹ کا کوئی قانون اونچ نیچ چاہیے ہو کہ بھائی جنتری 15 تاریخ سے ڈبل ہونے کی ہے، کیسے کان کھڑے ہو جاتے کہ دستاویز باقی ہے بے کرا لیں نہیں تو ڈبل ہو جائیں گے. کیسا ہو جاتا ہے. اور اپنی جنتری قبر کی ہے، کوئی کے پاس جنتری تیار ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قبر کی جنتری وہاں کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں سوچا کبھی؟ اس کے بارے میں نہیں سوچتا. ہاں قانون تھوڑا سا بدلے تو فوراً سب کو واٹس ایپ کرنے کا چالو کرتا ہے، تیرا باقی ہو دستاویز دیکھ لیں جنتری، اس سے پہلے کروا لے تو آدھے میں بچ جائے گا. ہوگا تو کیا بہت 50-60 ہزار زیادہ دینے پڑیں گے. لیکن وہ بچانے کے لیے اتنا اونچا نیچا ہو جاتا ہے کہ اس کی آنتڑیاں منہ میں آنے لگتی ہیں. ایسی کوشش کرنا شروع کر، ادھر بھگتا ہے ادھر بھگتا ہے، سر پر پیر رکھ لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ہاں اس کے ہاتھ جوڑتا ہے، وہ آفیسر کو سمجھاتا ہے، اس کو کہتا ہے، اس کو بھائی کر دے یار میرا کام کر دے میرا کام کر دے. کتنے 50-60 لاکھ روپے بچانے کے لیے ساری محنت ہے. اور قرآن کریم کہ اس کے کتنے قوانین ہم سے چھوٹ رہے ہیں، کتنے ٹوٹ رہے ہیں. اور کب وہ جنتری تو بھائی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ دستاویز نہیں بنے گا، تیرے گھر میں سے تیرے کو کوئی نہیں نکالے گا. نکالتا بھائی، ارے دستاویز بغیر بھی لوگوں نے پوری زندگیاں نکال دی اور مر کر چلے گا، ان کے گھر کے دستاویز بنے نہیں کبھی بھی. کوئی نکالتا ہے بھائی؟ تو اندر کے خالی کیا میرے نام پہ ہو جائے، نام گھر کا گھر. دعائیں بھی کرنے آتے ہیں تو یہی ہمارا دعا کرو میرا گھر کا گھر ہو جائے. گھر کا گھر، گھر نو گھر، گھر کا گھر ہو گیا تو کہ ہمارا دعا کرو نا زمین سے گھر لینا ہے میرے. تو اللہ جو کا آسمان میں لٹکتا تھا، کہنا نا فلیٹ میں تھا نا، فلیٹ میں تب زمین سے لوں گا میں، آسمان تک میرا چڑھ جائے گا اوپر اتر جائے گا نیچے، اب وہاں بھی رہے گا نہیں، ابھی رہے گا بھائی تو نہ زمین سے آسمان تک کا. کب ہو جائے نا وہاں دعا کرو نہیں یار کھیڑا میں ایک فارم کی جگہ دیکھی ہے، فارم بنانے کا. وہ ہو جائے تو یہ بازو کی دکان ہے نا وہ بھی بکنے کی ہے، دعا کریو نا. یہ دعا کے لیے یہ کرا کریں ہم، یہ کریں. ہر ایک آدمی اپنے دل کی یہ لے کر آتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے یہی کھول کے رکھتا ہے. ہر ایک آدمی لوگوں کے پاس یہی بات ہے کہ دعا کرو نہیں یار بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا نا بس اس کے بعد تو میں اللہ اللہ کروں گا. دین کے کاموں کو بھی کس پر؟ کہ دنیا کے رکے ہوئے کاموں پر جو ہے وہ ٹکا کر رکھتا ہے کہ یہ ہو گیا نا پھر تو اپنے مسجد میں دکھیں گے. ایک کی تشکیل میں گئے مولانا خالی ریٹائر ہو جاؤں اتنی دیر، ریٹائر ہو جاؤں اتنی دیر، ریٹائر ہو جاؤں پھر تم کو مسجد میں پہلی سب میں ملوں گا. کیا بہت کمال ہے اس میں. تو ریٹائرمنٹ کے بغیر جب اپنی جاب پر ہو تب مسجد میں پہلی صف میں دکھے تو کام کا. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کیا مطلب؟ حکومت کو بھی پتا چل گیا کہ بڈھا اپنے کام کا نہیں ہے
تو کیا کرو، کیسے ریٹائر کرو، کام بگاڑے گا یہ، چل روانہ ہو جا، اس نے تو ریٹائر کیا تجھے، تو کام کا ہوتا تجھے ریٹائر کرتے ہیں نا، کہ یہ دماغ اس کا سٹھیا گیا ہے۔ اب یہ کیا ہے 56 سال 58 سال 55 سال کے اندر گورنمنٹ جو ریٹائر کرتی ہے، کبھی کام کرا نہیں ہے، چلو اپنا کام کرو، اور پینشن دیتی ہے آدھی، وہ بغلے میں جاتا ہے کہ اب تو بیٹھی بیٹھی تنخواہ ملے گی میرے کو، آدھی تنخواہ بیٹھی بیٹھی، وہ پینشن نہیں ہے، موت کا ٹینشن ہے کہ بچا نہیں ہے، بہت کم ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ 60 سال تو ہماری خدمت کی ہے، کتنا کھائے گا بڈھا، 5-6 سال کھائے گا مر جائے گا، آدھی پگار لے جا تو لے جا، بیٹھی بیٹھی لے جا، خوش ہو جا، سمجھتا نہیں ہے یہ کہ کیا کر رہا ہوں میں۔ تھوڑا بیٹھ کر اپنی زندگیوں کو خود سمجھیں، اپنی زندگی کی کتاب تو خود پڑھنا سیکھیں، اپنے ہاتھ سے تو کم از کم اپنے پیر پر کلہاڑا نہ ماریں، اپنی زندگی کو بیٹھ کر سوچیں سمجھیں اور صحیح اندازے کے ساتھ زندگیاں جینا شروع کریں، معاملات ٹھیک کریں، معاشرت ٹھیک کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اور اس رمضان کے مہینے سے طے کر لیں کہ اب ہم کبھی کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو مجمع یہاں پر بیٹھا ہے، فجر کی نماز میں بھی اتنا ہی مجمع ہو، فجر کی نماز میں بھی اتنا ہی، جتنا ہمارا جمعہ کا مجمع ایسے ہی ہمارا فجر کا مجمع، ایسے ہی ہمارا ظہر کا مجمع، ایسے ہی ہمارا عشاء کا مجمع۔ کہاں چلے جاتے لوگ؟ برسوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ رمضان کا مہینہ پورا گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ پورا برسوں سے، لیکن ہمیں اس رمضان کے مہینے سے ایک فجر کا نیا نمازی نہیں ملتا۔ یہ حقیقت ہے، لکھو، آپ لکھ کر رکھ لو، ایک نیا نمازی کہ رمضان مہینے کے روزوں کی اس کو یہ اثر ہوا، اسے رمضان کے مہینوں کی برکت یہ ملی کہ یہ رمضان کے بعد جو ہے نماز پڑھنے والا بن گیا، ایسا ہمیں اپنی مسجد کے اندر ایک آدمی برسوں سے نظر نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہر سال ہمارے یہاں سے حج کے لیے جانے والے لوگوں کی تعداد ایک بڑی تعداد ہے، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، 3,90,000 تو اس کا ہے کمیٹی کا، اور ٹور والے 6 ساڑھے 6 7 لاکھ، اتنا خرچ کرنے کے بعد آتے ہیں ہمارے حاجی حضرات۔ اللہ معاف کرے، حقیقت ہے، کڑی ہے لیکن حقیقت ہے، ہمیں اپنی فجر کا ایک ان حاجیوں میں سے نیا نمازی نہیں ملتا۔ نہیں، کہاں چلے جاتے ہیں؟ رمضان میں عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن ہمیں وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ مہینہ بھر بھی فجر کی نماز کے عادی بن گئے ہو، ایسا ہمیں نہیں ملتا۔ حقیقت ہے یہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادت کی روح کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رواج بنایا ہے لوگوں نے، اس کو رواجی طور پر، ایک اپنا سٹیٹس کے طور پر کہ میں حج میں جا رہا ہوں، کچھ دعوتیں کر لی، کچھ چیزیں وہاں سے وہاں لے گئے، یہاں سے وہاں سے یہاں لے آئے، بس یہی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ کس میں جاتا ہے؟ تہواروں میں، تہوار کہ میری لڑکی کا رشتہ ہوا ہے تو اب کہ یہاں سے وہاں بھیجوں گا، وہاں سے یہاں آئے گا، عید کے ایک جوڑی کپڑے یہاں سے وہاں جائیں گے، وہاں سے آئیں گے، بس یہی رہ گیا۔ آخری عشرہ کس میں؟ عید کی تیاری میں، حالانکہ عید کی کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں، جو کپڑے ہیں وہ اچھے پہن کر آ جا، خطبہ پڑھ اور ظہر کی اذان ہو جائے، عید کا وقت ختم، ظہر کی اذان، عید کا وقت ختم ہو گیا، آ جاؤ مسجد میں پھر سے۔ نہیں، یہ کڑوی حقیقتیں ہیں کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ صرف کیا بن گئی ہیں؟ کہ صرف دکھلاوا بن کے رہ گئی ہے، صرف کچھ رسومات باقی رہ گئی ہے، بس اس کی حقیقت کا وہ ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس دیار میں جا کر واپس آنے والا بھی کہ یہ پکا ٹھکا نمازی نہیں بن پا رہا ہے۔ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم بیٹھ کر سوچیں کہ اس رمضان کے مہینے سے کم از کم فجر کی نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی تو میں لے لوں، اتنا تو لے لوں، میں اتنا تو مجھے مل جائے۔ سارا مہینہ اتنی محنت کی، اتنے بیانات سنے، یہ سنا وہ سنا، لیکن یہ سننے کے بعد مجھے ملا کیا؟ میری جھولی میں آیا کیا؟ اس کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو عمل کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے بھائی، دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا فتنة الدجال وقنا فتنة المحيا وقنا فتنة الممات.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإن تكلنا إلى ضعفنا ومعصيتنا. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك فلا تملكنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم ما رزقتني فيما أحب فاجعله عونا لما تحب، وما زاويت عني فاجعله فراغا لما تحب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نستغفرك ونستهديك. اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال وجنبنا من الرياء والسمعة في الأعمال. اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا یہ بڑی راتیں چل رہی ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں. اے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے والا بنا دے. اے میرے مولا اس کی جتنی بھی خیر ہیں ساری کے ساری ہم کو نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہم کو نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہم کو نصیب فرما دے. اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے. اے میرے مولا ہمیں محروم ہونے سے بچا لے. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا ہمیں اپنے آپ سے راضی کر لے. اے میرے مولا بڑے گناہ کیے ہیں. اے میرے مولا بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا دین کو چھوڑا ہے، دین کے طریقوں کو چھوڑا ہے. اے میرے مولا ہماری زندگیوں کے اندر غیروں کے طریقے رائج ہو چکے ہیں، تیرے نبی کے طریقے چھوٹ چکے ہیں، قرآن سے ہم نے اپنا تعلق چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے میرے مولا تیری طرف سے یہ حالات ہم پر آئے ہیں، تیری طرف سے حالات متوجہ ہوئے ہیں. اے میرے مولا امت جگہ جگہ پریشان ہے، ماری جا رہی ہے. اے میرے مولا سب کچھ کیوں ہے کہ یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے. اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا ان عذابات کو، ان پریشانیوں کو اے اللہ ہم سے اے اللہ دور فرما دے. ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. اے اللہ مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کی واحد وجہ دین کا چھوڑنا ہے، قرآن کو ترک کرنا ہے، تجھے ناراض کرنا ہے. اے میرے مولا تیرے نبی نے تو کہا ہے الصوم جنتن، اور روزہ ڈھال ہیں آسمان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں سے، عذاب سے، ان ساری چیزوں سے روزہ ڈھال ہیں. لیکن عین رمضان کے مہینے کے اندر امت پریشان ہو رہی ہے، حالات آ رہے ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال نہیں بن پا رہا ہے. اے میرے مولا روزہ جیسا ہونا چاہیے جس سے تو راضی ہو جاتا، تیرے اپنے عذابات کو روک لیتا، ایسا اے میرے مولا روزہ نہیں بن پا رہا ہے ہمارا، جس کی وجہ سے اے میرے مولا اس مہینے کے اندر بھی، رحمت والے مہینے میں بھی تیری طرف سے عذاب امت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اے میرے مولا روزوں کو صحیح طور پر رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا گناہوں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے. اے میرے مولا گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اے مولا ماحول بھی ایسا بنا ہے کہ اللہ نظر اٹھتی ہے، گناہ کیے بغیر واپس نہیں آتی ہے. اے میرے مولا عجیب و غریب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے ہیں. اے میرے مولا ہمارے ایمان کا تو محافظ بن جا. اے میرے مولا ہمارے ایمان کا تو محافظ بن جا، ایمان کو بچا کر لے جاوے. اللہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے سارے کے سارے اللہ ان ساری حالات کے اور پریشانیوں کے شکار ہیں. اے میرے مولا باطل کی سازشیں ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ایمان ہم سے لٹ جائے گا، ہمارے پاس کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے. اللہ ایمان ہی دنیا آخرت کی ہماری کل پونجی ہے. اللہ یہ چلا گیا اے میرا مولا دنیا بھی لٹ جائے گی، آخرت بھی لٹ جائے گی، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. اے میرا مولا ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. اے میرا مولا ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. اے میرا مولا اے میرا مولا ہمارے ایمان کی حفاظت کے اللہ تو اللہ سبیل پیدا فرما، اسباب پیدا فرما. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اے میرا مولا جان مال وقت صحیح جگہ پر لگانے کی توفیق نصیب فرما. بے جا فضول خرچیوں سے، غلط کاموں میں اپنا جان مال وقت لگانے سے ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت دین کے کاموں پر لگا، بے جا لگنے سے ان کی صلاحیتوں کی حفاظت فرما دے. اے میرے مولا اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر زندہ فرما دے، پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر زندہ فرما دے. اے میرے مولا سنتوں کا دور دورہ فرما. اے میرے مولا سنتوں کا دور دورہ فرما. اے میرے مولا باطل کی اللہ ساری سازشوں کا اللہ تو مغلوب اور مخفور فرما دے. اے میرے مولا حق کا بول بالا فرما دے. اے میرے مولا حق کا بول بالا فرما دے. اے میرے مولا مسلمانوں کو عزت کے دن پھر سے دکھا دے. اے میرے مولا مسلمانوں کو ذلت کے غار سے باہر نکال دے. اے
میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، دنیا بھی ہماری بہتر بنا، آخرت بھی ہماری بہتر بنا، دنیا میں بھی حسنہ نصیب فرما، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، دنیا بکتے بکتے، دنیا بٹورتے بٹورتے جانے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے میرے مولا، اس حال میں جاوے کہ نہ تیرا کوئی حق باقی ہو، نہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے کا حق ہمارے ذمہ باقی ہو، اس طور پر ہمیں جانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ایسی سبیل پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاوے، تو ہم سے راضی ہو، تیرا نبی ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے نبی سے راضی ہو، اس حال میں دنیا سے جاوے سے تو فیصلے فرما دے۔ اللہ دب کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے، اے میرے مولا، ایکسیڈنٹوں کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، یہ بڑی راتیں چل رہی ہیں،